ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. میں ذرا ان کو لینے سے پہلے سکرین کور کر لوں. جی عمر علی صاحب بولیے. عمیر علی. اچھا یہ اور عمیر علی قرآن بھاگ میں گئے کیونکہ ہم نے سکرین کور کر دی تھی, تو وہ جو ہاں نونو ہاں تو وہ جہاد جہاد کرنا ہو چاہ رہے رہے تھے، تھے وہ کر نہیں سکے, تو لہٰذا وہ بھاگ گئے. وہ آلرائٹ, فیل ہو چکے ہیں. فیلئر اچھا ان کے لالا جی یہ مقدر میں لکھا قرآن جا میں بھی چکا ہے. تو جی ہے سر, نا جی ان سر, قرآن. الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ایگزیکٹلی. تو یہ قرآن کی آیت تھی تو انہوں نے دکھائی ہوئی اس میں. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں, میں آپ کو لے کے چلے جاتا ہوں اس میں. یہ دیکھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ٹھیک جی ہے جی, جی یہ ہاں آپ کے قرآن چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 158 آتی ہے نا. جی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, اللہ نے, میں نے کب کہا محمد نے کہا, میں نے کہا اللہ نے اس کو اپنا سمبل بنا دیا. ٹھیک ہے, اچھا نہیں آپ نے حدیث الصفا دکھلائی اسی لیے والمروہ مجھے من لگا کہ نہیں شعائر یہ تو اللہ. قرآن کا ہے. ٹھیک ہے, امانگ دا سمبل آف اللہ. جی حدیث کے اندر جو یہ والی آیت ہے جو اللہ نے کہی ہے, وہ حدیث کے اندر ایز اے قرآن کے لفظ لکھے ہوئے ہیں نا میرے جان. یہ دیکھیں, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی 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 سو آل آف دیز تھنگس اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری پیگنزم سے چل رہی ہیں. تو محمد نے کیا کیا ہے یہاں پہ آ کے؟ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب جڑے ہیں, لیٹس سی. جی مسٹر, کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی جی مسلمان ہیں. تو آپ نے برلین کا نام کیوں لکھا ہے؟ کوئی مسلمان والا نام لکھے نا. نہیں برلین وہ میرا فیوریٹ وہ ہے ہیرو ہے. برلین آپ کا فیوریٹ ہیرو ہے, لیکن وہ تو منی کافر نہیں تھا. یار وہ مووی یہ دیکھی تھی منی ہم نے. ہائسٹ کے شوقین ہوں گے لالا جی. اچھا, کوئی منی ہے. فلم کا ہے. تو یار تھوڑا سا اچھا نام رکھیں, کوئی اسلامک نام رکھے, پتہ لگے میں ہاں مسلمان جی سے بات کر رہا ہوں یار. نہیں کوئی نہیں اسلامک نام رکھے فٹافٹ اپنا. بالکل اسلامک نام رکھیں بھائی. نہیں ٹھیک ایڈٹ ہے کریں. یہی ٹھیک. نہیں کوئی اسلامک نام بتائیں, میں رکھ دیتا ہوں, بتائیں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, بیک سٹیج پہ لکھ مگر دو میں تو وہ بہت. نہیں نور رکھنا شرما چاہ میں رہا. اگر آپ کیسا اپنا اصل نام نہیں دکھانا چاہ رہے تو میں وہ نہیں رکھتا. آپ مجھے بتائیں کیا رکھ دوں. عبدل رکھ دوں؟ جو آپ جو مرضی رکھ دیں. چلیں عبدل رکھ دیتا ہوں. عبداللہ کا شارٹ فارم عبدل. جی عبدل بھائی, کیا کہیں گے جو ابھی تک میں نے آپ کو دکھایا اور بتایا؟ ابھی آیا ہوں میں آپ کی اسٹریم میں, تو میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے فارغ ہیں کہ یہ اسٹریم میں کر رہے ہیں, جا کے اپنا کوئی کام شام کریں. جی سر, میں نبی کی حدیث اور پیغام پھیلا رہا ہوں, تو اس میں ثواب کا کام ہے, جنت ملے گی. اللہ نے کہا جو نبی کی ایک حدیث پھیلاتا ہے اس کو میں اتنا اجر دیتا ہوں, اتنا اجر دیتا ہوں کہ ایک درخت لگایا تو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک. نہیں نا, آپ یہ حدیثیں نہیں نا پھیلا رہے, آپ تو حدیثوں کو بگاڑ رہے ہو. نہیں بگاڑ سر, ابھی تک میں نے کوئی بھی ایک حدیث کو بگاڑا ہے؟ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ میں نے ہلکا سا بھی کسی حدیث میں اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن کیا ہو یا نہیں سبسٹریکشن کیا ہو. آپ نہیں کیا, آپ اسی میں سے ان کو غلط بتا رہے ہیں, لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں آپ. اب میں غلط بتا رہا, چلیں کیا چیز میں نے ابھی تک غلط بتائی ہے مجھے ذرا بتا دیں. آپ ایک چیز بتا دیں جو میں نے ابھی تک غلط بتائی ہے پلیز. آپ نے, میرا دوست ہے کہ اسے ایسے ہی کر دیا, وہ آپ کی طرح کا ہوا پڑا ہے وہ بیچارہ, اسے ہم اتنا سمجھاتے ہیں وہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتا ہماری. نہیں سر, وہ بات اس لیے نہیں سمجھتا کہ اب اسے اصل حقیقت کا پتہ لگ گیا نا, تو اب وہ کیا کرے. وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے یہ سب اس کہانی ہے, یہ خود کہانیاں, دماغی کہانیاں تیار کی ہوئی ہیں, بس یہ سب فراڈ ہے. وہ مولویوں کو گالیاں نکالتا ہے. سر اس کو کرنا چاہیے ایسا, وہ بیچارہ کیا کرے, اس کو ساری عمر زندگی آپ نے خراب کر کے رکھی, اب اصل حقیقت پتہ لگی. اب میں حج کے بارے میں بتا رہا ہوں, اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا پیگن ہے. ابھی چونکہ میں ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں صفا مروہ کی, تو آپ سے یہیں پہ بات کر لیتا ہوں کسی اور چیز پہ جانے کی بجائے. آپ پتہ ہے صفا مروہ کے درمیان جو لوگ بھاگتے ہیں, جس کو اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کا سمبل ہے, ٹھیک ہے, جی جی تو وہ تو صفا اور مروہ کے اوپر تو ایک ایک بت رکھا ہوا تھا. تو اللہ کی نشانی بت ہے.
نہیں مجھے ابھی اتنا اسلام میں نالج نہیں ہے، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرا دوست خراب کر دیا، اسی کی جان کو خطرہ ہے ادھر. سر میں نے آپ کا دوست خراب نہیں کیا، آپ کا دوست صحیح کر دیا ہے، آپ ابھی تک خراب ہیں. نہیں نہیں نہیں، وہ ابھی تو اس کے پچھلے دنوں اس کے بس بڑے معاملات خراب تھے، اسے ہم نے بچایا بڑی مشکل سے، تو آپ کی مہربانی. چلیں سر، تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ جڑے، بہت بہت دھنیہ واد. میں اپنی اسٹریم آگے چلاتا ہوں، آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں، اور دوست کو میری طرف سے کنگریچولیشن کر دینا. گریجویشن کا اسے کوئی سیکورٹی وغیرہ تو دو نا. کیا دوں؟ میں اسے پھر کوئی سیکورٹی وغیرہ تو دو نا، وہ گھر والوں سے سیکورٹی میں تنگ نے ہے، دینی ہے. باہر دوست، تو مطلب کہ آپ نے خراب کیا، آپ ہی سیکورٹی دو. سیکورٹی دینے کی میں نے ذمہ داری کسی کی لی ہے، اور میں نے خراب نہیں کیا، میں نے تو اصل حقیقت بتائی ہے. نہیں نہیں، آپ نے خراب ہی کیا اسے، پتا نہیں اس کی اب پتا نہیں یار تو کتنی یہ زندگی. صحیح آپ کر دینا، مجھے صحیح آپ کر دے سے ایک سیکنڈ رکیں. یہ ہمارے پاس DMONCYOU DNOCU ہمارے ممبر بنے ہیں، امام بنے ہیں، اور ویلکم ٹو امامت. تھینک یو سو ویری مچ، آپ ہمارے امام بنے ہیں. آپ کو میں کامنٹ کو ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتا، یوٹیوب اس کامنٹ کو نہیں لیتی، مگر تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت دھنیہ واد آپ کے، آپ ہمارے امام بنے. یار بھائی دیکھیں عبدل، سمپل سی بات ہے، آئی ایم ٹیلنگ یو دا ریئلٹی آف اسلام، فل اسٹاپ، فرام دی اوریجنل سورسز آف اسلام. اور اگر آپ اس کو اپنے دماغ کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہتا آپ کو کہ یہ ایک فیک کہانی ہے ساری کی ساری. اب اگر کسی کو پتہ لگ گیا فیک کہانی، اس نے اسلام چھوڑ دیا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ وہ آپ ہی کو سنتا تھا نا، وہ تو پتہ نہیں رات کے 2:30 3 بجے تک آپ ہی کو سنتا ہے. چلے سر، تھینک یو سو ویری مچ، آپ آئے، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. اگر آپ نے ہمارے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی تو پھر میں آگے نکلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے سر، تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے. اوکے، ہمارے ساتھ آئے ہیں کوئی انڈین کلچر کے نام سے بھائی، دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. جی مسٹر انڈین کلچر، آر یو مسلم؟ نہیں ہے. اوکے، انہوں نے چھوڑ دیا اسلام، انہوں نے بلکہ جیسے اسکرین میں نے کور کی بھائی بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو جہاد کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے. جیڈی صاحب، کیا آپ مسلمان ہیں سر؟ مسٹر جے ڈی ان میوٹ کیجیے پلیز. اوکے، جے ڈی صاحب نے بھی چھوڑ دیا، لگتا ہے نونو جہاد کرنے آئے تھے، بھاگ گئے. اوکے، ساجد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے کہ میں ذرا تھوڑا سا آگے چلوں؟ جی جی آگے چل سکتے ہیں، ابھی آپ شاعر اللہ پہ چل رہے تھے. ہاں، شاعر اللہ پہ بات کر رہے تھے. نہیں جی، یہ جو ہے یہ اللہ کے سمبل ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں نا. چونکہ یہ اللہ کے سمبلز ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اور سمبلز کو سمجھنا پڑے گا. اب یہ جو میں نے ابھی تک 4 چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، ان 4 چیزوں کو میں نے آپ کو حدیث میں سے کنسائز فارم میں بتایا. اب اس کنسائز فارم کو ڈیٹیل فارم کے اندر ایکسپلور کرتے ہیں صرف ایک سیرہ سے. بائی دا وے، میں آپ کو سیرت النبی ابن اسحاق دکھانے لگا ہوں، جو کہ صرف ایک سیرہ ہے. تمام سیراز کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، کچھ میں اس سے زیادہ ڈیٹیل ہوگی، کچھ میں اس سے کم ڈیٹیل ہوگی، لیکن ملے گی ضرور. میں صرف ایک سے دکھاؤں گا کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے، کیونکہ پری اسلامک پیریڈ کی باتیں ہیں، اس میں حدیث کورنگ وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پری اسلامک باتیں. فہد احمد صاحب ویلکم، آپ مسلمان ہیں؟ مسٹر فہد، مسٹر فہد آپ کو 5 سیکنڈ دوں گا، اگر آپ نہیں بولیں گے میں آپ کو بلاک کر دوں گا سر. اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا. مسٹر فہد، 5 جی ہیلو. 4، جی ہیلو، جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ابے بھائی ہم غلطی سے آئے.
غلطی سے کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے ایک لنک تھا، کلک کیا، اس کے بعد آپ نے سارا کچھ کلک کیا اور اب آپ آئے. بھائی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کیا ہو پائیں گے نہیں. دوبارہ نہ جڑیے گا سر، پھر غلطی دوبارہ نہ کیجیے گا. اوکے، لوگ پوچھ رہے اسکرین پہ کیا لکھا ہے؟ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے جاہلوں سے التماس ہے کہ وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں. اگر آپ جاہل ہیں تو پلیز میری ویڈیو نہ دیکھیں. یہ لکھا ہوا ہے اسکرین کے اوپر. یہ صرف پڑھے لکھے عقل مندوں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے. سو جاہلوں سے التماس کی گئی ہے، جاہلوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ میری اسٹریم نہ دیکھیں، کیونکہ ہم اتنا پری اسلامک چیزیں دکھا رہے ہیں اور کنیکشن بنا رہے ہیں جس میں کہ جاہل جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے. سو دس از دی اسٹریم جو ہے یہ صرف اور صرف عقل مندوں کے لیے، جن کے پاس دماغ ہے. تو یہ ڈسکلیمر ہے اصل میں. مسٹر امت صاحب ویلکم. آپ مسلمان ہیں سر؟ نہیں سر تھینک یو سر. اوکے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، لے جی یہ جناب ہم اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا آپ کو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جانے لگے ہیں. اب یہ جناب ہے سیرت النبی بائی ابن اسحاق، ون آف دی اولڈسٹ بک آف اسلام. ٹھیک ہے جی، اس میں ہم چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ میں لوگ پیسے رکھتے ہوتے تھے. جو وہاں پہ 360 365 بت تھے، ان بتوں کو جو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا پیسوں کا، وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا تھا. اور وہ خانہ کعبہ کے اندر کیسے رکھا جاتا تھا؟ یہ دیکھیے، یہ ہے ری بلڈنگ آف کعبہ. محمد صاحب ابھی ان تک نبوت نہیں آئی تھی، وہ ابھی لڑکے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے 35 ایئرس لکھا ہوا ہے، 35 سال کے تھے. ونس اگین ابھی نبوت نہیں آئی ہوئی، ابھی ریولیشن نہیں آیا ہوا، ابھی ریولیشن نہیں آیا ہوا. ابھی آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب نبی نے اس کعبے کو بنانے کی کوشش کی تو اپنا توتی اتار دی اور ننگے گر گئے، مگر وہ بعد میں دکھاتے ہیں کیونکہ آج کی سٹریم سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو میں بعد میں دکھاؤں گا. اگر کوئی مسلمان کہے گا کہ ہاں ہاں ایسے ہی ننگے گر گئے تم نے کیسے کہہ دیا، پھر دکھا دوں گا. ادروائز 35 ایئرز آف ایج کے تھے. دے پلاننگ دا روف، وہ ڈیمولش کیا اس کو کعبہ کو اور اس کو بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ٹریئر آف دا کعبہ رکھا کرتے تھے. ان دا وال، ان دا ویل، ان دا مڈل آف اٹ، ایک کنویں کے اندر، اس کے اندر ٹریئر واز فاؤنڈ ود دس فری مین. ایک بندہ تھا دھواک، ایک آزاد آدمی تھا. قریش کٹ دا ہینڈ آف، جس کا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تھا. بائی دا وے ہاتھ کاٹنا بھی پری اسلامک ہے. جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی پری اسلامک ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دینا بھی پری اسلامک ہے، جیسا کہ میں بھی اسکرین پہ دکھا رہا تھا، لیکن ایک مسلمان آیا تو میں نے اسکرین کور کی ہے. جی مسٹر محمد. ہلو سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی بولیے میڈم جی. جی محمد صاحب، ابھی تک جو میں نے دکھایا آپ نے دیکھا؟ جسٹ میں 10 سیکنڈس ہوا تھا. آپ کچھ بول رہے تھے کہ کعبے کے اندر ٹریجر رکھا کرتے تھے، خزانہ رکھا کرتے تھے. پری اسلامک تھا بس نا، پری اسلامک ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے. اوکے. ہاں ٹھیک ہے، اسلام تو اسلام، صحیح بات ہے. پری اسلامک بات ہو رہی ہے. محمد ابھی 35 سال کے ہیں، 35 ایئرس کے ہیں. تو پری جب کعبہ اسلامک اس کا دوبارہ بنا مطلب رہے تھے، یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے. اسلام تو آدم سے ہے، آدم علیہ السلام سے ہے نا. تو پری بھائی اسلامک پھر آپ لوگ بول پری سکتے ہیں. اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہاں پر لکھا ہے؟ ہر جگہ پہ لکھا ہے پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ. پری اسلامک یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بتایا جاتا ہے. اس اچھا کا ابھی مطلب میری یہ اتنی نہیں کہ لمبی بحث نہیں میں کرنے لگا. محمد کے اوپر نبوت نہیں آئی، پری اسلامک پیریڈ ہے وہ، جسے جاہلیہ کا پیریڈ کہتے ہیں. اس وقت قریش کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. قریش ایک چور کرنے کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ بھی پیگن ریچول تھا بائی دا وے. اچھا ابھی ہم بتا رہے تھے صفا اور مروہ کا، آپ نے وہ سنا تھا سر؟ نہیں سر،
نہیں پتا اس بارے میں. سفر آپ کو حج کے ارکان کا پتا؟ دیکھیے ایک دم ایگزیکٹلی آپ اردو میں بولیں گے تو نہیں معلوم ہوگا, اور تھوڑا ڈیٹیل میں ارکان بولیں گے تو حج، معلوم. حج کے رکن، حج میں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں؟ ایگزیکٹلی تو نہیں پتا, لیکن ہاں حج میں جانا پڑتا ہے, طواف کرنا پڑتا ہے, پتھر مارتے طواف ہیں, کرتے وقت دعا کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, آگے؟ تسبیح پڑھتے ہیں, دعا نہیں نہیں، پڑھتے یہ ہیں, لبیک اللہم لبیک کے آگے کیا ہے؟ لبیک شریک لبا لبیک ان الحمزہ ونعمت لک الملک لا شریک لہ. اوکے. اس کے علاوہ آپ صفا اور مروہ کے گرد دوڑ لگاتے ہیں، رائٹ؟ مطلب اس کے اطراف گھومتے ہیں, ہاں صحیح بات ہے, اس کے کعبے اطراف کا نہیں. طواف کرتے ہیں, صفا اور طواف کرتے ہیں. مروہ دو پہاڑیاں ہیں جس کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس بارے میں نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, لگاتے ہوں گے. اوکے, اس سے کیا دقت کیا ہے اس بارے میں؟ اوکے سر. اگر او مائی گڈنس، تو سر اگر آپ ایسا کریں اپنے اپنے کسی استاد کو بھیجیے. سر میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں سیریسلی. لائک آپ کو اگر پتا استاد. کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو پری اسلامک پیریڈ کیسے ثابت کروں؟ دیکھیں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھی جس پہ دو بت کھڑے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جو پری اسلامک لوگ تھے وہ لوگ صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک بت کو ٹچ کرتے تھے اور پھر دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، پھر پہلے بت کو ٹچ کرتے تھے، پھر دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، ان دونوں پہاڑیوں کے گرد تیز تیز چل کے، ہوں، ٹھیک ہے؟ ہوں، ٹھیک ہے. اللہ آیا، اللہ نے کہا یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانی ہیں، یہ میرے سمبلز ہیں. سمبل سمبل. کہتے ہیں بتوں کو، بتوں کو سمبل کہا جاتا ہے دیکھیے نا. اگر آپ کسی بھی ہندو سے سمبل پوچھیں بتوں وہ کو نہیں کہے گا، کہا جاتا بھائی جان. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سن لیں. اگر آپ کسی ٹھیک. بھی ہندو سے پوچھیں گے کہ یہ ہندو یہ جو بت تمہارے مندر میں رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ سمبل ہے، یہ سمبل ہے. اٹ اے سمبولک ریپرزینٹیشن آف آر گاڈ، یہ ہماری ایک خدا کی سمبولک ریپرزینٹیشن ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سمبل ایک کا معنی ایک ہی نہیں نکلتا ہے, ٹھیک ہے. سمبل سے نشانی کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں نشانی نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کی تو کریشن ہے, یہ بت اس اللہ کی کی کریشن نشانیاں ہے. ہیں پہاڑی. اوکے، ہاں تو تو مجھے پہاڑی اس کی بتائیے کہ نشانی ہے. بتوں کو ٹچ کرنے کا اسلام سے اتنا گہرا سمبند کیوں ہے؟ وہاں پر کئی بتیں ابھی نہیں ہیں میرے بھائی, بھائی دور دور آپ تک نے بت نہیں ہے. صفا مروہ تو بت تھے نا. ارے اس سے پہلے تو بہت ساری جگہ بت تھے, آج وہاں پہ بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کو پکڑ کے بیٹھو لیکن گے. سیم ریچول کیوں فالو کر رہے ہو؟ دیٹس دا پوائنٹ. ریچول وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے اس طریقے سے کرنا ہے تو اس چیز کو کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہاں، پر سخت خلاف ہے نا. ارے بھائی محمد، اللہ کے رسول نے پیگنز کے ریچول کو اپنا ریچول بنا لیا، کیوں؟ دیٹس دا کوسچن. یہ تمہاری سوچ ہے بھائی, یہ آپ اپنے طرف بھائی سے لکھا بول رہے ہوا ہے ہو. تمہارے سامنے، لکھا ہوا ہے. لو یہ میں ہاں ذرا دوسری حدیث دکھا رہا تھا، یہ لو میں دوسری حدیث نہیں, دکھا اس میں دیتا ہوں رکیے تاکہ ایک سیکنڈ, اس کو چینج مت کیجیے. جو آپ کے دیکھیے ارلی اسکالرز ہیں. سر صبر، چینج کرنا ضروری ہے نا آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو پتا نہیں، آپ بہت بیبی ہیں. نہیں نہیں, اس کو آپ کو آپ ایک کے اور بار میں انس پڑھ بن کے مالک بتاتا جو ہوں نا. ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا طواف کرنا صفا اور مروہ کا، کیوں؟ عاصم نے کہا یس اٹ واز دی سیریمنیز آف دا ڈیز آف پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ اگنورینس، کیونکہ یہ ٹھیک ہے. کام پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس یعنی جاہلیہ میں کیا جاتا تھا، ٹھیک صفا ہے. اور مروہ کا طواف، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مسلمانوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی جو وہاں پہ جاہلوں میں سے تھے، پہلے پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس میں سے تھے، ان کو ٹھیک بھی یہ ہے. بات پسند نہیں آ رہی کہ اب ہم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور محمد ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہی کرو جو ہم پری اسلامک پیریڈ میں کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے. دیکھیے اس کے بعد کا بھی آپ تھوڑا پڑھیں. ہم۔ انٹل یعنی کہ ٹل یہ میں اللہ نے پہلے ریویلڈ بتا دیا نا، یہ میں نے ویری. پہلے بتا دیا کہ اللہ نے کہا یہ ہاں میری ہاں سمبلز ہیں، یہ تو میں نے پہلے بتا دیا، تو پڑھوں کیا؟ وہ تو میں نے ہاں. پہلے بتا دیا. It is therefore no sin for him who perform the pilgrimage. کلیئرلی لکھا ہے, اللہ کی اور سے حکم آیا ہے, ارے بھائی آپ یہ پرفارم مجھے، کر سکتے ہو. میرا کوشچن کیا ہے بھائی؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی ریچول فالو میچ ہو رہی ہے میچ نہیں ہو اسلام رہی، سے. ہیلو ہیلو، میچ نہیں ہو رہی.
اسلام نے دیکھیے وہی ریچول فالو پری کروایا اسلامک، جیسے کہ میں آپ کو ایک جو ایگزامپل دیتا ہوں میرے بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا میں سمجھ گیا، جی ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا ابھی پہلے، آپ اگر لوگ، آپ سمجھ گئے تو ایک بار ریپیٹ کر دیں میں نے کیا کہا، تاکہ مجھے ارے پتہ آپ لگے کہ جو آپ سمجھ گئے. پرانے جو اس سے پہلے جو بت وغیرہ ہوتے تھے ان کی جو رسمیں تھی اسی طرح سے سیم اسلام میں بھی آ گئی، آپ کا یہ نہیں کہنا ہے؟ نہ 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 آ گئی ہیں، نہیں سوری، دوبارہ سے کوشچن دوبارہ سنیں. آپ کے اللہ اور نبی نے ایگزیکٹلی وہی کیوں پرفارم کروایا ہے جو کہ بتوں کی پرستش کرنے والے ریچول کرتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیے میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ اسلام کا چھوڑ دیجئے، ایک سیکنڈ، جسٹ فار مومنٹ. ہندوز میں بھی آتا ہے کئی ساری جگہ، جیسے وہ مندر جاتے ہیں، اپنا سر شیو کرتے ہیں، بال نکالتے ہیں اپنے، اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، بال نکالتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ہم بھی پاک صاف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پورے بال وغیرہ نکالتے ہیں. یہ ریچول میچ ہوتی ہے، جیسے نہیں، کہ یہ چیز میچنگ میچ ہو رہی ہے، ریچول اس کا دیکھیں، مطلب یہ نہیں ونس ہے اگین میں نے آپ کو کیا کہ کہا تھا محمد، میرا سوال ریپیٹ کریں. میچنگ ریچول کا مجھے پرواہ نہیں ہے اس وقت ہم، میچنگ ریچول کی بات نہیں ہو رہی. ابھی جو آپ نے ہم، بات کی وہ ریچول ہے جی، میچنگ ہو رہی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. میں نے آپ سے ہم، دوبارہ اسی لیے سوال ریپیٹ کروایا تھا کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ آپ جواب صحیح دے سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریچول میچ ہو رہی ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں پری اسلامک ٹائم میں جب حج ہوتا تھا تو وہاں پہ لوگ جا کے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے گرد چکر لگاتے تھے. محمد نے ٹھیک کہا ہے، ایسا حج، ہی کرنا ہے. ہم، ان دو پہاڑیوں پہ بت ہیں، ایک پہاڑی پہ مرد بت ہے، ایک پہاڑی پہ عورت بت ہے. اب ہم، آپ کے نبی نے کہا یہ دونوں پہاڑیاں کے جو بت ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کے سمبل ہے، لہذا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. تو مجھے بتائیے ہم. پری اسلامک پیریڈ حج میں اور اسلامک حج میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے پری اسلامک پیریڈ میں جو آپ بتانا چاہ رہے ہو، جیسے کہ اس میں اس سے پہلے مکہ شریف کے اندر بھی بوتیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. یار دیکھو بھائی، بات سنو، میں اس وقت ہم، بت شکنی پہ بات ہی نہیں کر رہا، لہٰذا آپ ٹاپک کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں، اور آپ یہاں تو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا آپ سمجھ نہیں سک رہے ہیں، یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں اور آپ کو پتا لگ گیا مسئلہ کیا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے، تیسری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ یہیں پہ چاہے بیٹھے رہیں، میں ایک اور مسلمان بھائی کو لیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں، شاید آپ کی سمجھ میں ٹھیک بات ہے، آ جائے. ٹھیک ہے، میوٹ اوکے. کریں اپنے آپ کو. جی میں ذرا اسکرین کور کر لوں کیونکہ نونو جہاد بہت ہو رہے ہیں. رضا احمد شاہ صاحب پلیز انمیوٹ کیجئے. مسٹر رضا احمد شاہ. اوکے رضا صاحب نے چھوڑ دیا. نتن صاحب میں آپ کو بلاک کرنے لگا ہوں اگر خود ہی نہیں جائیں گے. ہرش صاحب آپ کو میں بلاک کرنے لگا ہوں اگر آپ خود ہی اسٹریم نہیں چھوڑیں گے. سہیب ملک. Let's go. I ٹھیک must go. ٹھاک سر، کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ Alhamdulillah. سر جی ذرا یہ Hello. بتا دیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیجئے تاکہ ذرا پکا یقین ہو جائے. Do I have to? ضروری ہے سر بھائی؟ ذرا پکا یقین کرنا نا، تاکہ سر آج کل 2 نمبر مسلمان بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس. نہیں، درود ابراہیم چھوڑے نا. نہیں مجھے درود ابراہیمی مسلمان سننا کی ہے، پلیز سنا دیں. نہیں، مسلمان کی مین چیز تو کلمہ ہے. نہیں مجھے لا درود الہ ابراہیمی سننا ہے سر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، سر پڑھیے. ٹھیک ہے، اتنی میرے خیال سے نہیں بہت ہے. سر ڈرتے کیوں ہیں، درود ابراہیمی پڑھیے. مطلب آپ کو سمجھ آئے گا اس کے بعد کوئی. سر آپ درود پڑھ دیجئے تاکہ ہم آگے چل پڑیں، پلیز ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یار کوئی اور چھوٹی سی چیز پڑھوا لیں. نہیں آپ اس درود طرح کریں. ابراہیمی پڑھیے. چلیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Is it enough? یار why did you stop؟ مطلب اتنا میرے بس ٹائم. کیا ختم ہو گیا یہاں پہ؟ اس کے بعد نہیں ہے کچھ؟ میں کہہ رہا ہوں اسٹریٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں نا بھائی. بھائی مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ مسلمان ہیں. اتنی دیر میں آپ نے شاید گوگل پہ سرچ کر کے ڈھونڈ لیے.
I don't need to prove you anything, bro. You don't need to prove me, but I need to prove to my audience, जो कि बाद में कहती हैं कि मैंने अपने ही पैसे दे के 2 नंबर मुसलमान बिठाए होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, इतना मेरे ख्याल से काफी है। कोई गैर मुस्लिम इस तरह नहीं बोलेगा। नहीं, मुसलमान बोलते हैं साले ऐसे, वो कहते हैं हाँ। मुसलमान मेरे खिलाफ ये तोहमत लगाते हैं कि मैं मैं इससे भी पैसे इजी चीज दे के बताता हूँ। अपने ही 2 नंबर मुसलमान बिठा देता हूँ तो जानबूझ के। मैं इससे भी अच्छी जो है ना इजी चीज बताता हूँ। आप कोई भी कुरान की आयत ना स्क्रीन पे दिखा दें, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है? अरबी तो कोई भी पढ़ लेगा यार, इसमें क्या मसला है? अच्छा, तो जुबान नहीं मतलब सुनानी है जी, आता है, सुना दे चलिए जल्दी से, फटाफट बगैर रुके, ताकि सबको यकीन हो जाए। मुसलमानों को यकीन दिलाना है आपने, नॉन मुस्लिमों को नहीं। जल्दी से एक छोटी सी दुआ सुनाता हूँ, ठीक है? सुनाएं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चले जी सर, ठीक है? आप क्या कहते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो मैं अभी तक दिखा रहा था? आप सुन रहे होंगे ऑब्वियसली, आप बैक स्टेज में काफी देर से। मैंने सुना नहीं था, मुझे बीच में कॉल आ गई थी, मैं कोई 1-2 लाइन सुनी है मैंने, सारा नहीं सुना था। फिर भी कुछ बता दें, आप थोड़ा सा प्रीव्यू दे देना तो सर इंशाल्लाह। मैं आज दिखा ही रहा हूँ कि हज एक प्री इस्लामिक पेगन प्रैक्टिस थी। ओके, काबे का गिर्द का तवाफ एक प्री इस्लामिक पेगन प्रैक्टिस थी, और सफा व अच्छा, मरवा के गिर्द चक्कर लगाना ये भी एक प्री इस्लामिक ओके, पीरियड सही हो ऑफ गया। इग्नोरेंस की प्रैक्टिस थी। सफा व मरवा जो थे वो 2 बुतों के नाम के ऊपर थे। एक बुत ओके, मर्द बुत था एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन। नो वरीज। एक बुत जो था वो मेल बुत था, और सही, एक बुत फीमेल बुत थी, ओके, और ये उन दोनों बुतों के गिर्द चक्कर लगाया जाता था। हमारे सही, प्यारे नबी आए, हाँ जी, उन्होंने कह दिया, उनके अल्लाह मियां ने कह दिया ये तो मेरी निशानी है, मेरे सिंबल्स हैं, और बुत बाय डिफॉल्ट ही सिंबल होते हैं। सही, और अब अल्लाह ने कह दिया ये सिंबल हैं, और जो लोग हैं जो कि प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ जाहिलिया से काफिरों से मुसलमान हुए थे, उनको बुरा लग रहा है कि हम प्री इस्लामिक जमाना जाहिलिया वाली हरकत सकनात और हरकतें क्यों करें। और फिर उन्हें बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि भाईजान क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है लिहाजा हमको ये करना है, इवन दो कि एक पेगन प्रैक्टिस है। जबकि हमारे नबी की बहुत सारी हदीसें हैं जो कि आपको पता होंगी कि वो कहते थे कि जमाना जahiliyyat की तरह के काम मत करो। जैसा कि आपको पता ही है, एज ए मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान है, आपको पता है उन्होंने कई दफा ये सही, कहा है कि जमाना जahiliyyat की तरह के काम ना करो। वेयरएज यहाँ पे खुद उन्होंने जमाना जahiliyyat वाले एग्जैक्ट काम करवाने शुरू कर दिए। ओके, सही। आपने बोल लिया? सर अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे मेरी स्टेटमेंट खत्म हुई है। नहीं, आपने चुप कर दिया था इसलिए मैंने बोला। दैट मीन्स के मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई है ना सर। सही हो गया। तो अभी जो आपने जो भी आपकी एलिगेशंस हैं, इसका प्रूफ कहाँ पे है मेरे भाई? जो आपने कहा कि सफा और मरवा जो है वो बुत थे, यहाँ पे कोई भी पढ़ सकता है, द टू माउंटेन्स, ओके, ठीक है? आप सर आपने लेट ज्वाइन किया ना, मेरा कसूर नहीं है। जहाँ ओके, पे इन्होंने देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 158 के बारे में बात की है, जो कि अनस बिन मालिक जिसको बुरा लग रहा था, उसकी हम असबाबुल नजूल में चलते हैं, नहीं, जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। अनस बिन मालिक को बुरा नहीं लग रहा था। आप स्टेटमेंट सीधे तरह पढ़े, आपको पढ़ने इंग्लिश भी नहीं आती है, ठीक? आई आई आस्क्ड अनस बिन मालिक जी आगे ने पूछा है अनस बिन मालिक से कि जी जी आपको क्यों लगता है? तो अनस बिन मालिक ने अनस क्या बिन जवाब मालिक दिया? अनस बिन मालिक कह नहीं रहे हैं, अनस बिन मालिक से अनस पूछा बिन जा रहा मालिक ने जवाब क्या दिया है? ही सेड, अनस बिन मालिक ने जवाब क्या दिया है? है। जो आप अभी आप पीछे चले जाएंगे तो आप अपनी स्टेटमेंट को दोबारा देख लें, भाई आपने क्या सुहेब, स्टेटमेंट की थी अनस और बिन यहाँ पे मालिक क्या ने स्टेटमेंट। कहा है कि हाँ मुझे बुरा लगता था क्योंकि ये प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस की चीज है। अनस बिन मालिक ही ये कह रहा है। ओके, सही। सर आपको अंग्रेजी नहीं आती, मेरा कसूर नहीं है सर, प्लीज गौर से सुन लें। नहीं, मैं अच्छा, शुरू से पढ़ शुरू से शुरू से इस्लामाबाद वही में ना, शुरू। तो ही साइड वाली बात कर रहा हूँ ना मैं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? उसने तो सवाल किया है, आसिम ने तो सवाल किया है, जवाब अनस बिन मालिक दे रहा है। ओके, अच्छा, ये अच्छा, जनाब हम इसके असबाबुल नजूल में जाते हैं, वो बताते हैं। ये देखिए, हाँ, असफा एन आइडल फॉर्म ऑफ अ मैन कॉल्ड इसाफ
सफा जो है वो एक आइडल है इन फॉर्म ऑफ अ मैन कॉल्ड असफ, एंड सही मरवा एन आइडल इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन कॉल्ड नेहला। ठीक है, सही ये दो आइडल्स थे जिनके गिर्द ये घूमा करते थे। ये देखिए, हम पीछे चलते हैं। आयशा सेड अनस बिन मालिक, वी डिसलाइक्ड गोइंग इन बिटवीन अस-सफा एंड मरवा because they were the shrines of the Quraysh in the pre-Islamic period and so we abandoned them in Islam। तो हमने तो उसको अबैंडन कर दिया था जब इस्लाम आया। आप कह रहे हो फिर ये काम करो। Then Allah revealed this verse, फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की। Said Umar ibn Hubshi, I asked Ibn Umar about this verse and he said go to Ibn Abbas and ask him। जाओ इब्ने अब्बास से पूछो। The later said there was an Asafa, an idol in the form of a man called Asaf, and a Marwa in the form of called Nehla। जी जनाब, तो जनाब ये तो दो आइडल्स थे। ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये? सर असबाबुल नजूल में, सर एक तो आप सुनते नहीं है। असबाबुल नजूल है सेम वर्स की, असबाबुल नजूल सेम वर्स 158। एक मिनट जैसे में आप पाकिस्तान इंडिया में शान नजूल कहते हैं, आपका हर मौलवी कहता है ना जब भी कुरान की आयत पढ़ो शान नजूल क्या है, शान नजूल क्या है, शान नजूल। ये शान नजूल है। नहीं, शान नजूल मुझे नहीं पता। शान नजूल मैं वो वाला मुस्लिम नहीं, ठीक है। तो शान नजूल मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से, मेन चीज कॉन्टेक्स्ट मैटर करती है। कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करती है यहाँ पे, क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड को जाहिर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि प्री इस्लाम में क्या हो रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे असबाब नज़ूल में लिखा हुआ है कि जो असफ थे या कुछ भी आइडल कह रहे हैं आप उन्हें, ठीक है, एक मेल था एक फीमेल था, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ है, ये इन्होंने किस चीज से रेफरेंस लिया? सर प्री इस्लामिक पीरियड है और आपको उन्होंने बता दिया है कौन कौन सा बंदा भी बता रहा था। कौन बता रहा है, कौन बता रहा था, ये बता, ये पूछ रहा भाई। कौन बता सुहेब साहब लिसन, ये हदीस नहीं है, ये प्री इस्लामिक पीरियड है। प्री इस्लामिक तो फिर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई खास रेफरेंस नहीं है मेरे भाई। सर अच्छा चलें फिर, सफा मरवा के गिर्द डिसलाइक क्यों कर रहे थे वो लोग, जाना नहीं कर रहे थे, मैं कहूँगा नहीं कर रहे थे, ये सेल्फ मेड है, ठीक है। तो ये सही बुखारी क्यों कह रही है कि मैं डिसलाइक करता था? नहीं, ये डिसलाइक वाला नहीं, वो मेल और फीमेल। डिसलाइक क्यों करता था? मैंने पूछा ना, डिसलाइक क्यों करता था वो? इसके बारे में अभी पढ़ना पड़ेगा मुझे ना, आगे पीछे से इसका कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो फिर कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पड़ा तो मैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि सफा और मरवा एक मेल और फीमेल आइडल्स है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने कहाँ पे लिखा हुआ है उसने किसी रेफरेंस से लिखा हुआ ना, सही बुखारी में लिखा हुआ है, वो सारी सनद के साथ रेफरेंस भी दिया हुआ है ना उसने सारा। सर देखें, आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ, अब्बास से लिया, इब्ने उमर ने पूछा, अब्बास से लिया, और ये अबू बकर और आयशा भी बोल रहे हैं। सर सारा कुछ तो आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या दिखाऊं? अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ असबाब नज़ूल में नहीं है ये बात, मुझे असबाब नज़ूल को भी चेक करना पड़ेगा कि यार छोड़ दें आप सर, मुझे पता लग गया आप बेबी हैं, मुझे शक्ल से भी साबित हो रहा है कि इसकी ये आता है। अशहाबी said Asfa was an idol on As-Safa and Nehla was on Marwa and they used to touch and kiss. After Islam came, they were hesitant. ये सेम बात आपके असबाब नज़ूल के अलावा तफसीर इब्ने कसीर भी कह रही है। अब क्या करूं? कितने लोगों को जुटलाएंगे आप? इब्ने कसीर भी यही कह रहे हैं। मैं सारे ना आपके ये स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। सर आप 100 दफा जाके क्रॉस चेक करें, और अगर क्रॉस चेक करके आ जाएं फिर बात कर लेंगे, अभी फिर रिजेक्ट ना करें, क्योंकि मेरे पास बहुत एविडेंसेस हैं। सही, ठीक है सर, चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप क्रॉस चेक करके वापस आए, मेरी स्ट्रीम अभी 2-4 घंटे अभी और चलेगी, बल्कि 5 घंटे और चलेगी, ठीक है। यही है बस टॉपिक है ना? नहीं सर और बड़ा कुछ है, यानी पूरा हाजी प्री इस्लामिक है भाई। अभी तो मैंने एक चीज बताई है, बाकी आप रिवाइंड करके थोड़ा देख लीजिएगा खुद, ताकि बाकी लोगों का टाइम जाया ना हो, मैं रिपीट ना करूं उन सब के लिए। सही, ठीक है, आप रिवाइंड करके देख लें, और जिस भी चीज पे क्वेश्चन होगा पूछ के आ जाएं, मैं वेट करूंगा आपका। 12 बजे आ जाएं, 1 बजे आ जाएं, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बड़े आराम से स्ट्रीम चलेगी हमारी, ठीक है। यार वैसे ना मुझे इसका मुझे ठीक हो गया, मुझे ना ये थोड़ा सा समझ आ गया, मैं पूछूंगा अपने टीचर से, पूछूंगा इसके बारे में। सर आप पूछ के आए, मैं वेट कर रहा हूँ। कॉलेज शॉलेज लगाएं, व्हाट्सएप पे नंबर घुमाएं, पता करके आए, मैं वेट कर रहा हूँ।
میں نے نا ابھی یوٹیوب پہ آپ کا ایک شارٹ دیکھا، اس کے بارے میں چھوٹی سی 1 منٹ کی گفتگو ہے، ٹھیک ہے؟ بتائیں جی، شارٹ کون سا شارٹ دیکھا؟ شارٹ دیکھا تھا، وہ تھا ایک حدیث پہ تھا کہ اس میں نا ایک عورت بھی آپ کے ساتھ ہنس رہی تھی، مجھے نہیں پتا کون ہے وہ، حدیث یار کچھ یہ تھی کہ شارٹ ذرا بول دیں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. مجھے پتا نہیں، میں حدیث بتاتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں تھی کہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کچھ پتہ نہیں کیا کہا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے، ایک بچہ تھا ان کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کہا آپ کی قیامت ان کے ساتھ اس کے مرنے سے پہلے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے کہا کہ قیامت تو بچے کے مرنے سے پہلے آ جانی چاہیے تھی، اب تو بچہ کہاں پہ ہے؟ آپ نے اس میں ویڈیو میں کہا، آپ نے اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑایا کہ ایک سیکنڈ قیامت تو ہولڈ آئی کیجیے، نہیں. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں آپ کی بات کا جواب دیتا آپ ہوں. نے اس سے پہلے ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا سر، میں بھی آپ کی ہاں بات جی کا. لو جی بھائی لوگوں، ہمارے پیارے آخری نبی رسول وہ والی حدیث پہ چل جائیں الخاتمین، آپ. یار ایک سیکنڈ رک جائیں سہیب صاحب، ایک سیکنڈ رک جائیں. رسول مرتدین ہمارے ساتھ حاضر خدمت ہو چکے ہیں. رسول اعظم، رسول مرتدین، آپ کا فرشی طور پہ سلام قبول فرمائیے. ان میوٹ کر کے جواب دیجئے، یار میوٹ میں یہ جواب نہیں دے کیا سکیں گے آپ. مصیبت ہے، میں یہاں میوٹ پہ بول رہا ہوں یار. میوٹ جہاد کر رہے تھے آپ. سلام المتا بردر. سلام المتا بردر، ہاؤ آر یو سر؟ ایک تو آپ آ جاتے ہیں فوراً سے کلک کر کے نکل آتے ہیں، مجھے پتا بھی نہیں لگتا کہ آپ کب آئے ہیں. مولا بھائی بیک سٹیج پہ دھیان نہیں دے رہا ہے تو اپن خود ہی انٹری مار لیتے ہیں. آئی ایم سو سوری یار، میں دوسری اسکرین دکھا رہا تھا، ذرا اس کو دکھا دکھا کے بول رہا تھا تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو سی یو، تو کوئی نہیں کوئی اس نہیں. وجہ سے. تو ویلکم. کیا ماجرا چل رہا ہے؟ سر ابھی ہم دکھا رہے تھے، اگر آپ نے نہیں پہلے دیکھا، کہ حج جو ہے وہ سارا کا سارا پیگن ریچول ہے. میں نے ابھی ہاں طواف حج کے بارے میں بتایا، میں نے احرام کے بارے میں بتایا، یہ سب پیگن تھا. اب میں صفا اور مروہ کا بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پیگن ریچول ہے، صفا اور مروہ کے گرد چکر لگانا. اور حج کی کچھ ایک ایک چیز پیگن پری اسلامک ریچولز ہے، میں وہ دکھا رہا ہوں آج، اور کچھ اس کے اوپر بات اوریجنل کریں گے. ہے کیا نہیں ہے؟ نہ سر، نہ بالکل نہیں، آج یہی ثابت کریں گے ہم. الحمدللہ ہم آج یہ سب ثابت کریں گے. پتھر بھی پری اسلامک ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا پری اسلامک ہے، طواف پری اسلامک ہے، عرفات میں جانا پری اسلامک ہے، مدلہ میں رکنا پری اسلامک ہے. ایوری سنگل چیز آف حج از پری اسلامک، جو کہ کسی نہ کسی بت یا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. جبکہ محمد کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کی چیزیں اپنانی نہیں ہیں، جبکہ خود محمد نے حج میں ایک ایک چیز کافروں کی اپنائی ہے. ایون کیا یہ سیکریفائس آف دی اینیمل از پری اسلامک، زمانہ جاہلیہ کی. واہ بھائی واہ، یہ تو زبردست ہو گیا. الحمدللہ سر، الحمدللہ. چلو آپ بتاؤ، اور سارے ہمارے جو پیارے بھائی ہے، حضرات ہے، خواتین اور حضرات، سب کو میرا سلام، پیار، نمستے، ست سری اکال، رام رام، جے شری کرشن، ساری گریٹنگز آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کا پیار یار دل ایک دم اس کے اندر کی پمپنگ کو بڑھا دیتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کے سپورٹ کا. ویڈیو کو تھوڑا لائک اور شیئر بھی کر دے دبا کے، تاکہ آج کی یہ جو حقیقت ہے، جو 2-3 دن پہلے ہمارے مومن حضرات نے سنت رسول ادا کی ہے، ذرا اس کا پول کھول بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. دبا کے شیئر کرے. پلیز کنٹینیو ایڈم. یہ بھائی نے تھوڑا سائڈ ٹاپک لیا، میں ذرا ان سے بات کر لوں. جی بھائی، تو آپ کا کیا اس حدیث میں بقول آپ کے کیا چیز ہے؟ نہیں وہ آپ نکالیں نا، ابھی آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں نا. آپ کہنا کہ جاتے ہیں وہ بتا دینا پہلے. نہیں، آپ نے نا اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں. چلے آپ کانٹیکس نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ غلطی سے بول دیا میں نے، آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا. اوکے، ابھی آپ اس کو کھول کے دکھا دیں بس وہ والی حدیث کو. صحیح انٹرپریٹ آپ کر دیں پہلے. ٹھیک ہے، میں پڑھ کے دکھا دوں گا آپ کو حدیث، ٹھیک ہے؟ آپ وہ حدیث نہیں کرنا. ابھی مجھے شارٹس ڈھونڈ رہا تھا، مجھے آپ کا شارٹ ڈھونڈا نہیں، میں نے دیکھا تھا. سر آپ کو یاد، آپ کو پتا ایک ہوگا. سیکنڈ رکیے، ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں آپ سے پہلے. سر ایک سیکنڈ چھوٹی سی بات کرتے ہیں. بلکہ اگر ساحل، آپ یہ ایک ساحل چیز کے بارے میں، یار ساحل سے بات کر لیں، ساحل سے بات کر لیں. جی ساحل ہے.
ساحل صاحب انہوں میں نے ابھی آپ بولنے سے لگا بات تو کرنی. شاید نہیں سوری، میں نے بولا تھا کہ میں نے بولا تھا میں نے آپ کا شورٹ دیکھا تھا. مجھے میرے خیال سے میں نے شاید یہ جو بھائی ہیں مرتد کے بھائی، یہ ان کو دیکھا تھا شاید، ان کے اس شورٹ میں دیکھا تھا وہ بھی حدیث میں. ہاں تو کیا آپ بتانا کیا چاہ رہے، اب مدعا کیا رکھنا چاہ رہے وہ بتا دینا تاکہ ہم بھائی اس پہ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے حدیث اپنے شورٹ میں دکھا کے ایک خاتون آپ کے ساتھ ہنس رہی تھی، اس حدیث کو آپ نے مس انٹرپریٹ کیا. ٹھیک ہے، کون سی میں بس یہ حدیث؟ ابھی کہنا چاہ رہا ہم ہوں. ہزاروں حدیث بتاتے یاد تھوڑی نہ رہے گی. کس حدیث کی آپ نے بات شورٹ میں کرتے ہیں؟ ڈالی ہوگی نا، آپ نے شورٹ میں ڈالی ہے یار. آپ کا چینل پتہ نہیں کیا نام کا ہے، آپ کا چینل کس نام کا ہے؟ ایکس مسلم ساحل آفیشیل نام سے ہے، اور اس میں کئی ساری شارٹ ہے. ابھی اس میں آپ کون سی شارٹ کے بارے میں بات کر رہے، کس حدیث کے اچھا بارے میں بات کر وہی رہے، نا، آپ کیسا مجھے پرٹیکولر؟ ریفرنس دے میں دینا، ہم بتاتا آپ ہوں کی بات میں سن بتاتا لیتے ہوں ہیں نا. ہاں ذرا بتائیں. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سی حدیث کی بات پتہ کر رہا ہوں. چل گیا مجھے، اس آپ نے حدیث حدیث میں تھا، دکھانی ہے. اس حدیث میں تھا کہ بچہ تھا ایک قبیلے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا یا پھر. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کی قیامت جو ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کی قیامت اس بچے کے مرنے سے پہلے آ جائے گی. آپ کی ٹھیک قیامت، اوکے، آپ ہے. کے لفظ ہیں آپ کی قیامت، ابھی کریکٹ. یہ میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ آپ کی نے حدیث کے جو لفظ بیان کرا کیا، حدیث کے لفظ ہیں آپ کی قیامت؟ نکالیں، حدیث دکھائیں، میں پوچھ رہا میں ہوں آپ سے، ثابت کیا کرتا ہوں. حدیث کے ہاں لفظ ہیں آپ کی قیامت؟ ہاں جی ہیں. اوکے چلیں جی، بہترین ہو گیا. چلیں نہیں جی، اب میں تبھی تو کہتا ہوں سر مدعا پہلے بول دیں. یہ لیں سر، اوکے. لیں سر، یہ آپ کے ہم نے حدیث آ گئی. بولیے سر، پڑھیے. ایک منٹ، میں نا کیا لکھا ہوا صحیح مسلم 2953. سر اب آپ پڑھ دیں ایک نا. سیکنڈ میں پڑھ رہا ہوں، ایک سیکنڈ بس، پڑھیے ایک سیکنڈ بس ویٹ کیجیے. ایک سیکنڈ. میں اردو ورژن پڑھ لیتا ہوں. نہیں سر، یہ جو ورژن لکھا ہوا ہے جو میں نے دکھایا وہی پڑھیں گے. آئی ڈونٹ ہاں کیئر. یہی مسئلہ ہے، یہی ایک مسئلہ ہے، سیکنڈ. اچھا، یہی جو مسئلہ ہے. حدیث 2953 اردو میں ہے. آئی تھی، حدیث اردو میں آئی تھی. تو آپ بھی بتا دیں اردو انگلش میں فرق ہے کوئی؟ نہیں، عربی میں آئی ہاں تھی نا. چلیں، اوکے، ابھی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی میں حدیث پڑھنے لگا. عربی کو لے لیتے ہیں. جی سر، پڑھیے کیا لکھا ہوا. حدیث نمبر بتا دیجیے. سر آپ کے سامنے 2953. ہے، اسکرین پہ پڑھے. ٹائم ویسٹ نہ اوکے. کریں، مجھے دوسرے لوگوں سے بات کرنی ہے. نہیں میں موبائل پہ چلا رہا ہوں نا بھائی، آپ کمپیوٹر پہ چلا رہے ہوں گے تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. سر یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم مائی فرینڈ. یہ آپ اگر دیکھیں، ایک یہ دیکھیں، یہی ہے نا محبت بن حلال ازنی کی. یہ دیکھیں پڑھیں گے کچھ. حضرت انس بن ابن مالک سے روایت کی کہ ایک نہیں، شخص آئی نے ڈونٹ نبی کیئر اکرم کہ صلی اللہ علیہ آپ کی اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہوئی ہوئی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے عربی لکھ دی ہے، کیا آپ پڑھ کے مجھے بتا سکتے ہیں؟ وسلم دیکھا نا، ابھی آپ اردو پڑھنے دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کی بھائی حقیقت. آپ ابھی میں کتنے حدیث بیبی بیان ہیں، کرنے لگا ہوں، آپ ابھی میں کتنے حدیث بیبی ہیں. بیان کرنے دیکھیں ابھی آپ میں کے جو حدیث لوگ ہیں، بیان کرنے لگا ہوں اب. اور سنیں، میں آپ کی آڈینس سے کہوں گا آپ جا کے نا ان بھائی کا سہیب شورٹ دیکھ لیں. سہیب میں مالک آپ کو سہیب ٹرانسلیشن سنانے مالک لگا ہوں. سہیب لسن. ایک شخص نے When رسول اللہ would سے the سوال last کیا hour قیامت come؟ کب ہوگی؟ رسول اللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ازد شنوا کے ایک لڑکے کی لے آپ کی آواز بھاگ گئی سر. سہیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سہیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیوں لے نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے، بولیں. میں حدیث بیان کر رہا ہوں. سر آپ بولیں، اب آپ آ کی رہی ہے آواز آنا آواز؟ بند ہو گئی تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی، اب آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ابھی آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، ابھی شنوا سے آگے بڑھیں. اچھا جی. ازد شنوا کے ایک لڑکے کی طرف نظر کی، پھر آپ نے فرمایا اگر یہ لڑکا لمبی عمر پا گیا تو اسے بڑھاپا نہیں آیا ہوگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا جو لفظ تمہاری قیامت ہے نا، وہ مجھے ثابت کر دیں اس حدیث میں. ریئلی؟ یہ کوشچن ہے آپ کا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں انگلش میں کیا ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، پھر میں عربی میں چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. If this boy lives, he would not grow very old till the last hour would come to you. اگر یہ بچہ زندہ رہا. یہ نا آپ کسی انگریز سے پوچھ رہے ہیں، انگریز کو آپ سے انگلش زیادہ آتی ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ذرا سن لیں جو میں بول رہا ہوں.
ٹھیک ہے, کسی انگریز کو آپ سے زیادہ انگلش آتی ہوگی کہ نہیں؟ سن لیں گے آپ انہیں یہ پڑھوا دیں, ٹھیک ہے؟ جی, میں پڑھوا دیتا ہوں, آپ کو بھی پڑھوا دوں گا, لائیو ہے, آپ 10 انگریزوں کو بھی بتا دینا. ہاں ٹھیک ہے, جی, اب میں پڑھ لوں, چلے پڑھے, آپ نے پڑھا, میں نے آپ کو نہیں نا روکا. چلے پڑھے, سنا. اوکے, if this boy lives, اگر یہ بچہ زندہ رہا, he would not grow very old, یہ بہت بڈھا نہیں ہوگا, till the last hour would come to you, کہ لاسٹ آور آ جائے گا تم پہ. اچھا, تمہارا نہیں, تم پہ لاسٹ آور, قیامت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ تم لوگوں پہ لاسٹ آور آ جائے گا, یہ بچہ جی, ابھی بڈھا نہیں ہوگا. اب پرابلم ٹھیک. یہ ہے کہ آپ اسے جس طرح مرضی لیفٹ رائٹ لے لیں, ہوں, لکھا تو یہ ہوا ہے. اب آپ لوگ کیا صحیح. کرتے ہیں, اب آپ لوگ جو کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی سے آپ کے اسکالرز اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور تفسیر لکھتے ہیں, اور آپ کر وہاں رہے پہ ہیں. وہ بولتے ہیں جو آپ نے ابھی اردو ٹرانسلیشن میں بولا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا مجھے انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ابھی میں کر رہا, جو لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یہ اعتراض ہے تو آپ وہ بتائیں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم عربی اچھا, میں دیکھیں, سیلوے میں اس کو ختم کر دوں پھر میں آپ ہاں, کو دیتا ہوں. عربی میں جو میں نے کیا ہے یہ دیکھیں, the age of this old man will not reach him until the hour is established. عربی کی اگر ہم پیور ٹرانسلیشن کریں تو وہ یہ ہے کہ جو آور ہے, لاسٹ آور ہے, جو کہ قیامت ہے, وہ اسٹیبلش ہو جائے گی جب یہ بچہ ابھی اتنا بڈھا نہیں ہوگا کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. وہاں پہ تمہارے اوپر, تمہاری, ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. ساحل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں, میں اس میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا تھا کہ اگر حدیث کا جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے, سوال کس پہ تھا, ان کی موت پہ تھا یا قیامت پہ تھا؟ قیامت آپ پہ, قیامت دیکھو پہ. وہ حدیث سے کیا, لاسٹ وین آور. would the last star come, سوال تو ہوئی بات قیامت کے اوپر ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ابھی نا جواب بھی اسی اس کو کے نا بارے میں آئے گا. اس کو نا اس طرح حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے, بہت ساری حدیثوں کو ساتھ ریلیٹ کر کے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی نا اس چیز کے بارے میں بھی یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں بہت لوگ اللہ کے نبی سے بار بار پوچھتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ وڈ آپ وہ انائی والی ہم. حدیث دکھا دیں. ٹھیک ہے, اب دیٹ وڈ انائی ہم, تو اس کے بارے میں پھر اس کو آنسر کرنے کے لیے یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ جان بوجھ کے لوگوں کو اس طرح مس انٹرپریٹ خود کر رہے ہیں. چلیں سر, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ کی یہ بات بھی آ پتا ہے, گئی, ہماری بھی آ گئی. ٹھیک ہے, بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں تھا, ارے یار میں ان اس کے پہ کہنے پہ پھر بھی لکھا چلا ہی, گیا. ایڈم لکھا ہی اس میں یہ سوال ہی یہ ہو رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اب میں قیامت پوچھوں آپ سے اور آپ مجھے موت کی بات بتاؤ, ڈز اٹ میک سینس؟ اٹ ڈزن, مگر بھائی اب انہوں نے پھر بھی کہا تھا, حالانکہ ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے, صفا مروہ کا حج کا چل رہا تھا, انہوں نے کہا وہ اپنے اسکالر سے پوچھ کے آئیں گے. پھر مجھے کہتے ہیں نہیں 1 منٹ کے لیے چلے جاؤ, میں چلا گیا ہوں. میں نے کہا شاید پتہ نہیں کتنا بڑا پڑھائی لکھائی کر کے آیا, کیا کچھ دکھا دے گا. وہ پھر وہی رنڈی, سوری, رونا آر ڈال دیا اس نے پکڑ کے. اینی ہاؤ, ہمارے پاس کچھ یہ انجینئر صاحب کے خاص دوست آئے ہیں. ارے جی, واہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ملک عتیق الرحمان کے نام سے. جی سر, مسٹر ملک عتیق الرحمان. بھائی جان کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہے, آپ سنائیے. میری آواز صحیح سے آ رہی ہے؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے, بتا دیجئے. اچھا, میرے پاس نیٹ کا لیک ہے تو اوپر نیچے اگر بولوں تو معذرت پہلے ہی. نہیں سر, پھر ذرا نیٹ کے لیگ والے نیٹ پہ کام نہیں نہ کریں. آپ لائیو آئے ہیں تو لیگ والے نیٹ پہ تو مزہ نہیں آئے گا. خیر ہے, کوئی اتنا خاص بھی میں نے بولنا نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا, بات اوکے, چیت ہوئی تھی تو آپ حج نے کے اوپر بڑے بات کیجیے گا, اور زبردست اس طریقے سے وقت بات صفا کی تھی. مروہ کے اوپر بات کیجیے گا. جو بیچ میں ٹاپک بلا وجہ آیا اس کے اوپر مجھے ڈسکشن نہیں کرنا. اوکے, اوئے ہوئے, میں پچھلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا, چلیں جی. کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بھائی نے جو حدیث بتائی تھی, میں نے کہا ہے مجھے کسی یہ ٹاپک پہ بات نہیں کرنا. اس نے میرا شارٹ دیکھا تھا, وہ آیا تھا, وہ ختم ہو گیا. مجھے حج کے ٹاپک پہ بات کرنا ہے. آپ بھی جب میرے پاس یہاں پہ بیک سٹیج میں جڑے ہوئے تھے, ہم حج پہ ہی بات کر رہے تھے, صفا مروہ پہ بات کر رہے تھے. پلیز اس پہ چاہیے. اچھا, آپ مجھے مقدمہ سمجھائیں نا, کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں؟ سر مقدمہ سمجھایا میں نے پہلے تھا, دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اسلام میں ہر چیز پری اسلامک پیریڈ سے کاپی پیسٹ کی گئی ہے, اور اس کو ڈیروگیٹرائز کر کے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیروگیٹری اسے کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہو اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر دیا جائے, چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے,
अच्छा अब आपके पास हज में जो तवाफ काबा है वो पहले हो रहा था, मोहम्मद जी साहब ने जी भी उसको अडॉप्ट किया। उसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हम सफा व मरवा पे पहुंच चुके हैं। सफा व मरवा भी 2 पहाड़ियां हैं, जो कि एक मर्द बुत की पहाड़ी थी और एक फीमेल बुत की पहाड़ी थी प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर। अच्छा आपके जो सहाबी जो कि काफिर हुए थे पहले और बाद में मुसलमान हुए, उनको भी बुरा लग रहा था कि मोहम्मद भी हमें एक बिदा करने को क्यों कह रहा है, जबकि ये प्री इस्लामिक पीरियड में कहते करते थे। और एक दफा मोहम्मद कहता है कि हमने काफिरों की चीजों को नहीं अपनाना, और दूसरी तरफ जो काफिर करते थे वही हमसे करवा रहा है। तो अल्लाह ने आयत नाजल कर दी, सफा व मरवा अल्लाह के सिंबल्स में से है। और अगर देखा जाए तो बुत भी सिंबल्स ही होते हैं, इनफैक्ट इन रियलिटी। तो सफा व मरवा 2 बुत हैं जिनके गिर्द आप चक्कर लगाते हैं, प्री इस्लामिक पीरियड में भी और आफ्टर इस्लाम भी, और अल्लाह ने कह दिया ये मेरे सिंबल्स में से है। तो भाई आप में और प्री इस्लामिक पीरियड में क्या फर्क रह गया? हज तो कंप्लीटली बातिल हो गया। ये मेरा मुद्दा है। सही बात बोलिए सर, मुकदमा है, सॉरी, ये मेरा मुकदमा है। बोलिए, रेफरेंस के साथ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ये मुझे बताएं कि ये जो मर्द और औरत की जो पुतली बनी हुई थी ये किस जगह लिखा हुआ है? असबाबुल नजूल के अंदर इसी आयत की चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 158 के अंदर। अच्छा शान नजूल जिसे आप कहते हैं। लेकिन इसके पीछे तो पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हुआ है ना कि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इस तरह जी वही तो बताया था। हजरत द इब्राहीम लेटेस्ट सेड अलैहिस्सलाम दैट अपने बेटे को असफा छोड़कर एन आइडल इन द फॉर्म ऑफ अ मैन कॉल्ड असफ, सफा असफ, एंड मरवा एन आइडल इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन कॉल्ड नहला। ठीक है, मरवा नहला। ठीक है, ये आपके पास है शान नजूल जिसे आप कहते हैं इस आयत का शान नजूल। और इसी लेकिन वजह हम से इस वजह से तो नहीं करते ना, इस वजह से तो भाई नहीं मैं ये तो करते कह रहा हूं वो कि अनस बिन मालिक जो है, उससे जब पूछा गया तो उसने यही कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस की काम है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ मोहम्मद प्री इस्लामिक पीरियड की बिदात को खत्म करने आया, दूसरी तरफ वही काम वो खुद कर रहा है। ये इसको इग्नोर करके उन्होंने पीछे वजह बताई है किस वजह से हम कर रहे हैं। हाँ जी, वजह ये बताइए कि लेकिन असफा और अलमरवा आर द सिंबल्स ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के सिंबल हैं। हाँ जो जी जी सिंबल होता है वो बुत होता है। अगर आप किसी भी बुत वाले इस बंदे से पूछो कि यार ये बुत क्या है, वो कहेगा ये फलाने गॉड का XYZ गॉड का सिंबल है। इट इज द पहली बात है सिंबल मुझसे ऑफ पूछे ही क्यों। XYZ गॉड। देखे ना मेरी बात सुने, जी अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां वाज़ा की हुई हैं तो उन्होंने जो पहाड़ियां हैं उनको बोला है, ना कि तो भाई उनको फिर बोला है किसी भी जो जो पहाड़ियों मूर्तियां को, खड़ी हुई थी। फिर तो हर पहाड़ी सिंबल है। फिर तो आप सफा व मरवा के गिर्द क्यों तवाफ कर रहे हैं? फिर जहां मर्जी जाके कर लें, हर पहाड़ी सिंबल होना देखिए चाहिए। ना, मेरी बात सुने एडम भाई। अल्लाह ने कुरान ये में इन 2 पहाड़ियों को, एक सेकंड, अल्लाह ने कुरान में इन 2 पहाड़ियों को एक्सप्लिसिटली सिंबल का है। ये देखिए, इन सफा वल मरा मिन शाइरल, और सफा और मरा जो हैं वो अल्लाह के सिंबल्स में से हैं। देखे ना, इसी तरह ही कोई तूर जो थी पहाड़ी, वो भी तूर एक के अल्लाह गिर ताला चक्कर नहीं ने लगाते, और प्री इस्लामिक पीरियडों में भी लोग तक चक्कर नहीं लगाते थे, हमें परवाह नहीं है उस मुझे चीज की, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखे ना, ये अगर आपने छोटी छोटी ये चीजें समझनी है तो पहले फिर मेन मुद्दे पे आते हैं जो खुदा पर है। पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, फिर न पाक से पर आना पड़ेगा, चालाकी फिर पे आ साहबा गए पर भाई आना पड़ेगा, हमारे। इसको तब समझ आएगी। देखिए भाई, बात ये नहीं है, बात जो मेरा मुद्दा है, मुकदमा आपने पूछा था, मुकदमा सिंपल है। प्री इस्लामिक पीरियड में, जमाना जाहिलिया के अंदर, जो काम हज के तौर पे कर रहे थे लोग आके, आपको पता है हज हो रहा था, प्री इस्लामिक होता था, और जी वहां जी पे ट्रेडिंग भी होता था। होती थी। उस टाइम पे लड़ाइयां भी बंद हो जाती थी, तलवार और भाले भी साइड पे रख दिए जाते थे। स्पेशली जो सेम रिचुअल्स उस जमाने में हो रहे थे, आपके प्यारे नबी ने वो सारे के सारे काम चोरी करके इस्लाम में डाल दिए। तो भाई आपके हज में और प्री इस्लामिक हज वालों में रहा क्या फर्क, ये बताइए। देखिए ना, अगर आप इस चीज की बात कर रहे हैं तो अगर अल्लाह ताला ने ये सिंबल ही बताने होते तो वो मक्का में जो बुत पड़े थे वो क्यों तोड़वाए हैं उन्होंने, वो क्यों हटवाए हैं? ओके, तो पहले अल्लाह ने इस्लाम से सलमान से नपाक बुत क्यों बनवाए? किससे? चले इस पे आ जाते हैं।
اللہ نے حضرت سلیمان سے بت کیوں بنوائے تھے؟ بت کیوں بنوائے تھے؟ آپ کا سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا مکہ کے قبلے سے پہلے آپ کا پچھلا والا قبلہ کون سا تھا؟ یار اس مسجد کا نام میرے ذہن میں نہیں آ جیروسلم رہا، وہ ٹیمپل، بچے مسجد جی الاقصی، جی 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 مسجد جیروسلم الاقصی، جیروسلم، بالکل ٹھیک بالکل ہے. مسجد مسجد اقصی. الاقصی جو ہے وہ سولومن نے بنائی تھی، اس کو سولومن ٹیمپل کہتے ہیں، رائٹ؟ اچھا اس کا عربی جی نام جی ہے نا بولے مسجد الاقصی، ٹھیک جی ہے. جی مسجد الاقصی کے اندر بت تھے اور اللہ نے بنوائے تھے حضرت سلیمان سے. یہ دیکھیے وہ بناتے تھے اس کے لیے جو چاہتا تھا بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور تابوتوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی دیگیں جو ایک مستقل پڑی رہتی تھی. اے داؤد کے گھر والوں عمل کرو شکر کرو. یہ بندوں میں شکر کرنے والے ہیں. یہ دیکھیے and they جی جی made for him what they willed of elevated chambers, statues, bowls like reservoirs, and etc etc etc. اگر بت شکنی مجھے ہے، یہ چیز اللہ کو بت بتائیں جو شکنی ان پسند نہیں ہے. ایک سیکنڈ رک جائیے پلیز. اللہ کو بت جی شکنی جی پسند، بت نہیں پسند ہیں اور بت شکنی کرتے ہیں. اللہ نے توڑنے ہیں، اللہ نے کہا توڑ دو. تو جو آپ کا پہلا اسلامک قبلہ ہے جو کہ اللہ نے سو کالڈ اللہ نے قرآن میں حضرت سلیمان سے بنوایا، داؤد کے بیٹے سے، اس میں اللہ نے سلیمان سے بت کیوں بنوائے؟ بت پوجا کرنے کے لیے بنوائے، عبادت کرنے کے لیے بنوائے، یا ویسے بنوائے؟ یہ آپ پہلے اوکے بتائیں. سو ہم بت جو ہے اگر عبادت کرنے کے لیے نہ ہو تو ہم رکھ سکتے ہیں. بت کیوں رکھیں جی؟ ایک وہ اوکے تو پھر اللہ نے دوسری حضرت ریلیجیس، سلیمان سے بت کیوں بنوائے؟ میری بات سنیں نا، وہ جو بت بنائے ہیں ان کی کوئی عبادت کرتا تھا؟ جو ونس ہم اگین گھر تو میں میں بت رکھ بغیر رہے ہیں اس کی عبادت تو کے عبادت بت کرتے رکھ ہیں لوگ. سکتا ہوں؟ تو کیا میں بغیر عبادت کے بت رکھ سکتا ہوں اپنے گھر میں؟ بت آپ کس چیز کا؟ آپ شیر کا بت بنا کے رکھ سکتے ہیں نا. یہ بت شیر کے تھے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، یہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کس چیز کے تھے. اچھا چلیں، آپ پھر اس کی اسباب نزول پڑھ لیں، دیکھ لیجئے گا کہ چربم کسے کہتے ہیں. دیکھیے بھائی یہ تو آپ جی مجھ جی سے بات کر رہے ہیں، میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو نہ کریں نا. آپ ایک ایسا فیک آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں جس کا دیکھیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ علم آپ میں آپ سے معصومانہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹیچوز تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائے ہیں، تو کیا اس کی نہیں عبادت بنوائے ہیں، کی ہے انہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنوائے ہیں نا. اس بات کو چھوڑیں، کیا مطلب عبادت کے لیے چھوڑیں؟ بنوائے تھے. کیا پتا ثابت کریں کہ عبادت نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ. تو آپ ثابت کریں کہ عبادت ہو رہی تھی. مقدمہ آپ بھائی نے اگر رکھا ہے، میں نے رکھا ہے. آپ سنیں اگر آپ جروسلم کے گرد چہرہ کر کے فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں تو آپ کس کی طرف چہرہ کر رہے ہیں؟ بتوں کی طرف. اور کس کی کیوں طرف بھائی؟ کر رہے ہیں؟ بتوں کی طرف کیوں کر رہے اچھا ہیں؟ چلیں، میں خانہ کعبہ کا جو کیوب ہے اس کے اندر اگر بت ڈال دوں، ٹھیک ہے، جی تو جی آپ جب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا وہ بت کی طرف چہرہ ہوگا کہ نہیں؟ پہلی بات ہے یہ تو پوسیبل بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاسبل نہیں ہو کعبۃ سکتا اللہ کو سر. پاسبل سجدہ نہیں تھا، کرتے، ہم ہوا. اللہ کو کرتے 360 بت تھے اس کے اندر. ہیں. او بھائی میری بات سنیں، نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیے بتوں کو؟ ہاں نا، نہیں کیا. دیکھیں ہاں کیا. کہاں کیا کیا اگر لکھا ہوا وہ ہے؟ کہاں کیا؟ جروسلم کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف جی سجدہ کر رہے ہیں اور جروسلم میں بت پڑے ہوئے ہیں مسجد الاقصی کے اندر اور حضرت سلیمان سے بنائے تھے، تو بتوں کی طرف ہی چہرہ کر کے سجدہ کیا. میری بات سنیں نا، خدا تعالیٰ کی ساتھ اس دنیا میں تو نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف کر کے سجدہ کریں گے یا اس کی طرف دیکھ کے ہم نماز پڑھیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن بتائی ہے، مسلمانوں سجدہ دود ادھر کرنا ہے آپ نے. irrelevant. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پہلے قبلہ کے اندر بت تھے اور محمد نے پہلے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. او بھائی جان جو کچھ بھی ہو، سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ بھائی کیا مطلب؟ تو میں چلو میں کوئی سمپل سی بات بتاتا ہوں. ایک بت بناتا ہوں میں، اس کا نام رکھتا ہوں اللات العزا المنات، ٹھیک ہے، اور میں اس کو خانہ کعبہ کی طرف رکھ دیتا ہوں اور پھر نماز اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں. کیا ایسی حالت میں سجدہ قبول ہوئے گا؟
آپ جو بت بنا کے رکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے اور میں نے اس کو سجدہ کرنا ہے، یا آپ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے، خدا نہیں تعالیٰ کی ذات میں نہیں اوپر ہے. کر رہا ایسا کچھ. اب یہ بت بنا دیا ہوا ہے اور سامنے رکھا ہوا ہے، میری نماز کے سامنے ہے، کیا میری نماز قبول ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی، نہیں ہوئے گی. تھینک یو سو ویری مچ. تو پھر محمد کی قبول کیسے ہوئی جبکہ اس ٹیمپل کے اندر بت تھے؟ کیونکہ آپ بنا کر سامنے رکھ رہے ہیں، تو کسی وجہ سے رکھ رہے ہیں. سلمان نے بھی بنا کے سامنے رکھا نا. او بھائی میری بات سنو یار، سلیمان علیہ السلام نے اگر رکھے ہیں تو انہوں نے کس وجہ سے رکھے ہیں؟ آپ وجہ تو ڈھونڈے نا. آپ یار تو یہ کہہ ڈوڈ رہے ہیں کہ میں جس بھی بنا وجہ کر. سے رکھے ہیں اس بت کو رکھ کے اس کے آگے بات ہو رہی ہے نا. یار سائلس کو سمجھا میں کیا کہہ اور رہا ہوں یار. بت کی اوقات ہی کیا ہے بھائی؟ اسلام میں بت کی اوقات کیا ہے پہلے یہ بتا دو. بت کو تو سب سے گندی چیز سمجھی جاتی ہے، بت کو ماننے والے کو سب سے گندا سمجھا جاتا ہے. بت کی اوقات ہی کیا ہے اسلام میں یہ بتاؤ. ان بندوں کو اس لیے گندا سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کر کے ادھر بھیجا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ پھر بھی جھٹلا رہے ہیں، اس لیے ان کو تو بدترین بت مخلوق اور بولا گیا. بت کو ماننے والے دونوں خراب ہے نا. بت کی خراب بھی ہو گئے. حیثیت نہیں ہے نا. تو پھر یہاں پہ بت او، والا کھیل ہی کیوں کھیل رہے؟ وہی تو سوال آپ سے جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسٹیٹمنٹ میں دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ بدترین مخلوق ہیں. یہ ہم محمد رسول اللہ کے زمانے میں اگر آیت ایک نازل ہوئی ہے سیکنڈ ایک تو سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ اس ایک زمانے سیکنڈ کی ایک بات سیکنڈ ایک کریں. سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. حضرت سلمان سے بہت پہلے ابراہیم آیا. جی ابراہیم جی کے تھرو سارے بت میں بت توڑے. توڑوائے کہ نہیں توڑوائے؟ بالکل. تو بس بات ختم پھر ہو گئی. تو بری چیز تو ہے نا، ابراہیم سے بت توڑوا دیے، سلمان سے بت بنوا دیے. واللہ تو میں تو اللہ نہیں میاں کہہ رہا کیا بات ہے آپ اچھی کی. چیز ہے. ہیں؟ ابراہیم سے بت توڑوائے، سلمان سے بنوا دیے. ساحل کیا گیم کر رہا ہے اللہ یار. اوہو، یہ گیم اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کر رہا، یہ آپ کر رہے ہیں. یہاں دیکھیں نا نہیں تو آپ اسٹیچوز اس کا لکھے ہوئے ہیں. جواب دینا ملک صاحب. اچھا اگر ایک منٹ چپ ایسا کریں، نہیں ہے تو کوئی میری ایک بات سنیں. لاجیکل سن لو. میرا پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ جانے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہے، ہم لوگ گیم کر رہے ہیں، تو آپ ایک اچھا لاجیکل کوئی اچھا آرگیومنٹ دینا کہ بتوں کا سہارا کیوں لیا گیا. جب بتوں سے اتنی نفرت ہے اور شروع سے نفرت ہے تو پھر کیوں کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کوئی لاجیکل آنسر دے دے، مان لیں گے ہم آپ کی بات. اچھا میری بات سنیں. میں جس جگہ رہتا ہوں نا، ادھر پاس ہی میوزیم ہے، صحیح ہے. اگر میرا قبلہ اس طرف بند رہا ہے تو میں وہاں سجدہ کرتا ہوں، تو کیا irrelevant. میں اپنے سامنے اگر آپ نے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے سامنے اگر آپ نے صرف اور صرف ہورس کا سیڈل جتنی اونچی چیز رکھ دی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. ناؤ دا کوشچن از ناٹ دس، کوشچن از دس کہ یہ والا بت اللہ بنوا رہا ہے، کوئی اور نے نہیں بنایا. چونکہ اچھا یہ اللہ بنوا رہا ہے. یہ ناؤ آپ وی ہیو اے دوبارہ پرابلم. پڑھیں. یہ جو عثمان چاہ رہا ہے، سلیمان چاہ رہا ہے وہ کرو، اس نے کروایا. اس طرح کی بات ہے، اللہ خود نہیں چاہ رہا. تو یہ یعنی کہ حضرت اللہ یہ چاہ سلیمان رہا ہے نے کہ تو جو منع کر سکتا سلیمان تھا کہہ اللہ. رہا ہے وہ کرو. حضرت سلیمان نے، ساحل بھائی بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے. حضرت ہاں سلیمان نے کافرانہ حرکت کی اور اللہ نے روکا بھی نہیں اور قرآن میں لکھ بھی دیا اور اس کو اللہ نے اوکے کر دیا. اور پھر محمد کو کہا جو غلط کام حضرت سلیمان نے کیا تھا اس کے رخ کر کے نماز پڑھو. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. بھائی یہ سارا ہی آپ بات غلط کر رہے ہو. میری یار بھائی بات سنو. آپ یہ اب میری انجینئر محمد سہیل مرزا بھائی کے میری فالوور ہیں نا؟ بات سنو یار. آپ انجینئر محمد مرزا کے فالوور ہیں نا؟ جی میں پسند کرتا ہوں، فالوور نہیں. جا کے ان سے پوچھیے گا نا اس بات کے. ہم سے بات کرنے کے بجائے ان سے پوچھیے، انہیں لے آئیے. اگر نہیں لا سکتے تو بتائیے، ہاں میں اور میری ساحل بات خود ان سنو. کے پاس وہ چلے تو جائیں وہ گے. تو بتا دیجئے ہم کس دن ان کے پاس چلے تو جائیں اگر وہ جائیں نہیں نا. آ یہ سکتے. آپ لائیو وہ لائیو جمعرات نہیں والے کرتے دن ہیں، چلے وہ جائیں. لائیو نہیں کرتے ہیں اور ان کے گھر ہم جائیں گے نہیں. ان کو اوپن لائیو سٹریم کھولنی پڑے گی اور ہم دونوں ان کے چینل پہ چلے جائیں گے. آپ ان سے بات کیجئے اور بتائیے آپ کس جا دن ہم کے آئیں. کمنٹ کر دیں، آپ سے وہ بات کر لیں گے، سر کوئی مسئلے کمنٹ والی وہ بات سر نہیں. لائیو سٹریم نہیں کرتے نا کہ اپنے چینل کے اوپر لائیو سٹریم کرے. میں آتا ہوں ان کے چینل پہ. اپنے چینل پہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہے نا، وہ شاید تو بس پھر دوسرے کے ان کرتے سے ہیں، ان کے کروائیں نام نا نہیں اس میں بھائی، یاد. ان کے اپنے چینل پہ ان سے کروائیں. میں آتا ہوں. بھائی جان وہ ادھر اگر آپ آپ کے بڑے پاکستان جو میں ہی رہتے پاکستان ہیں کے مولوی ہیں، بھائی، نام لیے بغیر وہ ملک تو وہ صاحب اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ملک لائیو. صاحب ملک جی جی صاحب ملک صاحب اگر آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو چلے جائیں نا ان کے جی جی انسٹیٹیوٹ میں. میں گیا آپ ہوں. سیٹ کروا دے، مناظرہ آپ سیٹ کروا دے، چلے جائیں ان کے پاس. وہ بھائی وہ حارث سلطان سے رابطے میں وہ بھی موبائل کے تھرو ہیں، دو چار باتیں کی ہیں، بس وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ اس طرف کیوں آئے بھائی؟ چلیں پھر بڑی مہربانی سر، آپ جڑے. میری بات تمام ہو گئی، ہم آگے کسی بندے کو لیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ جڑے اب آپ کے اور پاس اس چیز کے جواب اوپر نہیں ہے تو ریسرچ آپ کیجیے بھاگ اور میرے سکتے ہیں. پاس آئیے گا ضرور. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے بھاگ جائیں. ریسرچ کر کے ضرور آئیے گا اور سنتے رہیے. میں بھی 4-5 چیزیں اور کھولوں گا. اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو اعتراض ہوا یا کوئی تو زبردست یہ صاحب اسٹیچوز مردہ والی دل بات تو آپ نے کی نہیں ہے نا, یہ تو آپ سر کر اعتراض کا دیے میں جواب نے, تو اور نہیں کیا دے رہے, آپ سر, بھاگ رہے ہیں نا. آنسر نہیں ہے, میں کیا کروں. آپ بات میری ایک دفعہ پوری سنیں, آپ کو مقدمہ سمجھ آ جائے گا, آپ بات ہی نہیں سن رہے. سر دیکھیں, اللہ کو اگر اسٹیچوز ناپسند لگتے ہیں تو اس نے اسٹیچو بنوایا کیوں؟ سمپل سی بات ہے. چلیں آپ ایسا کریں, میوٹ پہ رہیں, کون سے یہ میں دیکھیں ایک اور کون بندے کو سے. لیتا ہوں. اچھا میوٹ پہ رہیں, میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں, شاید وہ آپ کی ہیلپ کر سکے. حسن عباس. حسن عباس صاحب. ہلو جی سر, مسلمان ہیں سر آپ؟ جی, آپ کی یہ آواز وہ دوبارہ بار بار جو ہے چل رہی ہے یہ. تو سر یوٹیوب بند کریں نا, اس لیے بار بار چل رہی ہے. آپ کا یوٹیوب بھی چل رہا ہے, اس کو بند کریں. آپ نے یوٹیوب بھی آن رکھا ہوا. جی کیسے ہیں اب بات صحیح ہو گئی. جی جی چلیں, بہترین ہو گیا. جی سر, جی جی حج بھائی جو ہے, جی 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 بولیے. آنے کا مقصد میرے بھائی آپ میں سے کسی کو بھی ٹرول کرنا نہیں ہے, نہ کسی کی دل آزاری ہے, نہ ہی کوئی سننے والے کو کوئی بات نہیں کسی سر, یہ ہمیں اس ٹائپ کی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے, چھوڑیں اس بات کو, سیدھا جی مدعے پہ آتے ہیں. حج جو ہے نا جی سر, پری اسلامک سارا کچھ ہے. حج میں طواف کعبہ آپ کو پتا پری اسلامک ہے. نہیں, آپ نے اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرنی ہے کہ میں کچھ سر بتا سکوں. میرے ٹاپک کا نام ہی ہے حج اینڈ عید الاضحیٰ, اور میں نے ثابت یہ کر رہا ہوں کہ یہ پری اسلامک ہے. حضور نے کاپی کیا وداؤٹ اینی نالج, اینڈ اس نے ایک ایسی پیگن پریکٹس کو کاپی کیا جو کہ وہاں پہ 100% چل رہی تھی, صرف نام بدل دیے, باقی سارا کچھ ہو رہا تھا. عرفات میں جانا ہو رہا تھا, مزدلفہ میں رکنا ہو رہا تھا, طواف کعبہ ہو رہا تھا, صفا مروہ کے گرد چلنا ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا پیگنزم کے اندر بھی, اور ہر چیز بتوں سے ریپرزنٹیشن تھی. اور حضور نے صرف اس کے گرد کہانی نہیں بنا دی, لیکن وہ والا ہر کام وہاں پہ رکھا. دس از مائی مدعا. بول سکتے ہیں سر اس بات پہ؟ اچھا, میں اس بات پہ بولوں گا, لیکن آپ یعنی اسی پر بات کریں گے اور کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کریں گے جی آج. سر, میرا آج کا ٹاپک یہ ہے, میں دنیا کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں آج. اچھا ٹھیک ہے. ٹاپک کا اس نام بھی میں نے لکھا ہے, میں نے 4 دن پہلے سٹریم سکیجول کی تھی تاکہ مسلمانوں کو پتہ بھی لگ جائے کہ میں اس ٹاپک پہ اس دفعہ بات کروں گا. ابھی ریسنٹلی حج گزرا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کی مانتے ہیں, آپ کی ٹاپک پر بات کریں گے, لیکن آپ کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ بتا دوں آپ کو, کیونکہ آپ دیکھیں نا, میں مسلمان ہوں, اور آپ نے سوال پوچھا مجھ سے پہلے, میں مسلمان ہوں. تو مین چیز یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کسی یعنی ریجن کو جب فالو نہیں کر رہے ہیں اور اس کو مان نہیں رہے ہیں, اور اس کی بیس جو اللہ تعالیٰ یعنی گاڈ ہے, کریٹر ہے, تو جب ہم آپ کریٹر کو نہیں مانیں گے تو آپ اس کی کوئی بھی چیز کو نہیں مانیں گے نا. بھائی میں اس وقت دیکھیں, حج ایک پری اسلامک پریکٹس ہے, اس کو ماننے کے لیے کسی اور چیز کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گاڈ کو, اٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ جو کہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. گاڈ کو بات یہ ہے کہ محمد نے کہا تھا کہ ہم نے غیر مسلموں کے کام نہیں کرنے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ایون محمد نے جوز کے کام نہیں کرنے تھے. سب سے پہلے جب روزہ آیا, ٹھیک ہے, تو محمد نے کہا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ جوز کو رکھتے ہوئے دیکھا تھا, اور محمد کی حدیث کیا کہتی ہے کہ موسیٰ ہم سے زیادہ نزدیک ہے جوز کی نسبت. اس نے بولا, لیکن پھر اس نے کہا کہ جو بھی مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھے وہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایگزیکٹلی وہ نہیں کرنا جو کہ یہودی کرتے ہیں. ایک جگہ پہ محمد گئے, وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے اوپر, تو محمد صاحب نے دیکھا کہ نون مسلم پیگنز اس طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو محمد نے کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ, ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن جس وقت حج کی باری آتی ہے تو آپ کے پیارے نبی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو کہ پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ کے اندر کرا جا رہا تھا. ایون ہومس والے لوگ کپڑے کی ایک چادر پہناتے تھے لوگوں کو, جی, اور آپ کے نبی نے بھی اسی طریقے سے احرام بنا دیا چادر کا, بغیر سلے ہوئے کپڑوں کے, ننگے طواف ہو رہے ہیں, اور ہومس والے لوگ ان کو چادر دے رہے ہیں. سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی حضور نے چلا دیا. طواف بھی وہ کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ چادر کے اوپر طواف کر رہے تھے, آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں. وہ لوگ صفا مروہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں, آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں.
وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں, آپ نے صرف بت کا نام چینج کر دیا, صفا مروا کر دیا. کالا پتھر, بلیک سٹون, آپ لوگوں کے آنے سے بہت پہلے تھا. اللہ کو فرٹیلائزیشن گاڈس کہا جاتا تھا, اللہ کو فرٹیلٹی گاڈس کہا جاتا تھا. اور آپ لوگوں کے لوگ وہاں پہ اسپیشلی کالے پتھر کو جب ہاتھ لگایا جاتا تھا تو وہ لوگ اپنی میسچریشن والا ہاتھ, فیمیلز اپنی میسچریشن والا ہاتھ لگا دیتی تھی اس کالے پتھر کو. اور آپ کی چند ایک تفاسیر یہ بولتی ہیں کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پتھر کالا ہوا. جی اچھا, ٹھیک ہے, آپ تفسیر پہ جا کیوں رہے ہیں بھائی آپ سے نہیں پوچھ رہا, آپ اپنے اسکالر سے پوچھیے گا, وہ تفاسیر پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ارلی اسکالرس کے اوپر جانا ہے جن کی آپ تو پکچر آپ نے مسلمان لگائی نہیں ہے. ہے نا, آپ کیوں جا ملک عتیق رہے ہیں, آپ کیوں اپنے جا رہے ہیں اسکالر سے پوچھیے گا, جی وہ جاتے ہیں, لہٰذا آپ مت بولیے ایسا, ورنہ پکچر چینج کر کے آئیے. تو حسین عباس صاحب دیکھیں, جب ہم پری اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کی کاپی پیسٹ آپ کے نبی نے رکھ دیا. دس از دا مدعا. حج کو جی اوکے. اچھا, آپ اس چیز میں یعنی آپ کو علم ہے کہ اس امت سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نماز تھی, نماز سر کا ہوتی ہوگی, مگر یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی نا. یہ جو پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ بولا جاتا ہے نا اس کو, مکہ مدینہ میں اس کو پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ, آف اگنورینس کہا جاتا ہے. آپ کے پاس اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے, سیکنڈ لائن میں پڑھیے, ان دا ڈیز آف دی پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو کام ہو رہے تھے وہ بتوں کے حساب سے ہو رہے تھے. صفا اور مروہ دو بت تھے. صفا ایک آئیڈل تھا اصف کے نام سے, اور مروہ ایک آئیڈل تھی نہلا کے نام سے. تو میری جان یہاں پہ موسیٰ کی قوم کا کام نہیں ہو رہا. نام تو ادھر نہیں آیا جو آپ بتا رہے ہیں قرآن سر, اس کے لیے آپ کو شان نزول میں جانا پڑے گا, یہ میں لے جاتا ہوں آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے پیچھے دکھایا تھا, میں نے دیکھ لیا, لیکن وہ دیکھ لیا تھا نا, تو پھر ایسے نہ کہیں جب دیکھ لیا تھا تو بار بار ریپیٹ کیوں کرواتے ہیں. تو میں نے دکھا دیا. قرآن کے ساتھ تکرار ہے نا اس کا, قرآن میں قرآن کے ساتھ نائلہ اور صف ہے, آپ کو اور نہ بتایا تھا نائلہ اور یہ وہ, تو ٹکرار ہے, یہ بات تضاد ہے اس میں. تو اللہ نے, یہی تو بات ہے, شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں حالات کو. وہی آپ سفر میں تھے, آپ مدینہ میں تھے. نہیں, شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں حالات و واقعات کو. آیت کا شان نزول بھائی. جی آیت کا دیکھیے نا, اب صلح حدیبیہ پر. ہیلو بھائی اسٹریٹ ویٹ. شان نزول کہتے ہیں ایک آیت کا نازل ہونے کی ریزن کو. ریزن بھی کہتے ہیں, بالکل صحیح, رائٹ, اوکے. آیت نازل کیوں ہوئی وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا شان نزول ہے. دیکھیے, عاصم نے کہا انس بن مالک کو, کیا تمہیں پسند نہیں ہے صفا اور مروہ کے گرد چکر لگانا؟ اس نے کہا ہاں نہیں پسند ہے. As it was the ceremonies of the days of the pre-Islamic period of ignorance. کیونکہ یہ زمانہ جاہلیہ کی سیرمنیز ہیں, اسی وجہ سے یہ آیت ریویل ہوئی. اب پری اسلامک پیریڈ آف سیرمنی میں کیا ہوتا تھا یہ ہمیں دیکھنے کے لیے ڈیٹیلڈ شان نزول میں جانا پڑے گا, یا ابن کثیر نے بھی لکھا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, یہ آپ کا شان نزول ہے. وہ کہتا ہے there was an As-Safa, an idol in form of a man called Asaf, and Marwa is an idol woman, Nahila. یہ آپ کا شان نزول ہے اس آیت کا. نہیں, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سر یہ ثابت کیجئے سر پلیز. آپ ثابت کریے صحیح ہے, کیونکہ یہ پہلی بات تو یہ قرآن سے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا, یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے, اس وجہ سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ضعیف ہے. دیکھیں نا میرے بھائی, ثابت اس طرح ہوتا ہے, احادیث کی فارمز ہوتی ہیں. میری جان, میں نے آپ کو سمپل بات بتا دی ہے حسن, مجھے پتا ہے فارمز ہوتی ہیں. میں نے بتایا یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا, پروکلیم نہیں کیا کہ یہ ضعیف ہے. اب آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ کوئی پیپر آرٹیکل کسی اچھے اسکالر کا لکھا ہوا جو اس کو ضعیف ثابت کر رہا ہو وہ آپ دکھا دیں. کیونکہ یہی بات آپ کے ابن کثیر نے بھی کاپی کی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیے, ابن کثیر آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے انہوں نے بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے, اور یہ اب شان نزول نہیں دکھا رہے ہیں ابن کثیر صاحب. یہ دیکھیں ابن کثیر آگے. ٹھیک ہے, یہی بات آپ کی جلالین بھی لکھتے ہیں.
یہ جلالین آ گئے, کاشانی بھی لکھتے ہیں بائی دا وے, جلالین بھی لکھتے ہیں, ہر ایک لکھ رہا ہے. تو کیا سارے کے سارے آپ کے ارلی جتنے بھی اسکالرس ہیں, ٹھیک ہے, دیر واز این آئیڈل اٹاپ ایچ ماؤنٹین وچ دے یوز ٹو اسٹروک, یہ سارے کے سارے آپ کے اسکالرس ضعیف حدیث کو یوز کری جا رہے ہیں بتانے کے لیے. کتنی غلط بات ہے. حدیث کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضعیف ہے تو اس لیے لکھ رہے ہیں, اس لیے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ جو بات لکھی ہے یہ یہاں صحیح ہے, اور جو یہاں ہم نے سنی ہے اور لکھی ہے وہ غلط ہے. تو بھائی کہاں کس نے کہا ہے کہ جو ہم نے یہ لکھی ہے غلط ہے؟ کسی ایک نے کہا ہے؟ اس کو غلط کرنے کا ایک جو طریقہ, جو فارمولا جو محدثین یوز کرتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو یا صحیح روایت جو چین ہے اگر وہ بھی قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. سر تو آپ ایک سیکنڈ بھائی, حسن یہ چیز قرآن سے نہیں ٹکرا رہی, یہ اس کا اسباب نزول ہے, سبب نزل ہے. نزول کیوں ہوا؟ یہ محمد نے نہیں کہا کہ یہاں پہ ماؤنٹین ہے, یہ ایک وہ اس وقت کا پری اسلامک پیریڈ کا واقعہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعہ غلط تھا, کر دیں. سر میں نے کہا نام ملتے نہیں ہیں, نام الگ ہیں. یہاں حسن میں نے آپ کو سمپل کہا ہے, مجھے بتائیے دنیا کا کون سے جماندرو اسکالر اس کو غلط کہہ رہا ہے, پلیز بتائیں. میرے بھائی اب اسکالرز کے پاس میں بیٹھا نہیں جو تو پھر ایسے کہیں نا جلیبی نہ بنائیں ہمارے ساتھ آ کے, بس یہ غلط ہے, بس یہ غلط ہے. جلیبی اسے جلیبی کہتے ہیں ہم. آپ کا کام ہے, اب دیکھیں آپ کے پاس یہ اب ہوم ورک آ گیا, آپ جائیں گے اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اپنے اسکالرس کے ساتھ, اور آپ اسکالرس کے ساتھ ریسرچ کر کے آئیں گے اور ہمیں دکھائیں گے کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. میں نے جو دیکھی نا, مجھے اس پر زیادہ تو نہ بولیں نا, اگر آپ کو اس پہ زیادہ نہیں پتا تو نہ بولیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا یہ ٹاپک سے الگ سے ایک بات ہے. اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہے. I don't care. آپ کو نہیں پتا کہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے, آپ نے کسی اسکالر دکھانا ہے مجھے قرآن سے ٹکرا رہی ہے. It has nothing to do with قرآن سے ٹکرانا. یہ پری اسلامک پیریڈ میں ہو رہا تھا. پری اسلامک پیریڈ سے پہلے کون سا پیریڈ تھا؟ پری اسلامک پیریڈ سے آپ جو کہہ رہے تھے جاہلیت والا پیریڈ تھا. میں نہیں کہہ رہا, آپ کی حدیث کہہ رہی ہے صحیح بخاری کی, اس سے پوچھے جا کے پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ سے پہلے کون سا پیریڈ تھا. آپ کا جو مین کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ حج کاپی کیا گیا ہے. جی سر, حج کاپی کیا گیا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو نماز کا کانسیپٹ پہلے بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا بھی, تو موسیٰ ایجپٹ میں تھا اوپر, نیچے مکہ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت نماز کی بات نہیں ہو رہی, اس وقت حج کی بات ہو رہی ہے, حج کے اراکین کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ نماز کا کانسیپٹ پہلے تھا, گاڈ نے نازل کی تھی عبادت, اسی طرح ان کے پاس 2 نمازیں تھی, ہمارے پاس 5 ہو گئی. اس طرح ان کے پاس حج تھا. گاڈ نے نازل نہیں کی تھی حسن, گاڈ نے نازل نہیں کی تھی, اللہ نے نازل کی تھی. اللہ کی آپ ہمارے لیے گاڈ ہی ہے نا جی, ہمارے لیے گاڈ ہے. نہیں, اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی گاڈ اللہ کے سوا. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ کا لفظ یوز کریں, گاڈ کا یوز کرنا آپ کو منہ پہ مناسب نہیں رہتا, کیونکہ آپ کی آپ اللہ کا نام یوز کریں, بیکاز آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی گاڈ اللہ کے سوا, کیونکہ جب آپ گاڈ کہتے ہیں تو بہت سارے گاڈ ہیں, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ سے گاڈ, سے اللہ. دیکھیں نا, اللہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا رب العالمین, قرآن میں رب العالمین ہے, کہیں اللہ کہیں نا, کون سا رب العالمین. دیر آر سو مینی بکس جو کہ کہتی ہیں کہ ہمارا گاڈ رب العالمین ہے. بیسک چیز ٹھیک ہے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, میں اس وقت نماز سے بات نہیں کر رہا, جس دن کروں گا اس دن آ جائیے گا میرے پاس نماز کی بات کرنا. میں بات نہیں کر رہا, مثال دے رہا ہوں کہ پہلے نماز اوکے. موسیٰ نے جو نماز پڑھی تھی وہ بتائیں کون سی پڑھی تھی, دکھائیں. یعنی کیا حدیث میں آتا ہے, موسیٰ نے جو نماز پڑھی تھی وہ بتائیں کون سی پڑھی تھی. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کا آتا ہے ذکر احادیث شریف میں, تو آتا ہے کہ وہ جب آپ پر نمازیں اتنی نازل ہوئی تھیں تو آپ بار بار نمازوں کو گھٹانے کے لیے گئے, تو انہوں نے فرمایا میری امت 2 نمازیں پڑھتی تھی, آپ کی اتنی نہیں پڑے گی. میں نے پوچھا ہے کہ موسیٰ کی امت کیسے نماز پڑھتی تھی وہ بتا دیں. دیکھیے نماز کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے, اب اتنی اوکے, تو لہٰذا کسی کو نہیں پتا. بس تھینک یو سو ویری مچ سر, ہمارے آج کے مدعے پہ بات آپ نے کر لی ہے, بہت بہت دھنیہ واد, تھینک یو. اسی طرح روزے بھی پہلے کانسیپٹ تھا, ابھی بھی روزے کانسیپٹ ہے. بھائی میری روزوں والی سٹریم دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ روزے 24 گھنٹے کے تھے, اور بعد میں عمر کے سیکس کرنے کی وجہ سے رات کے ٹائم عمر کے سیکس کرنے کی وجہ سے اللہ میاں نے روزہ گھٹا دیا. میری سٹریم ہے, ٹھیک ہے, رمضان کی, اس کا نام ہے رمضان,
ترین, وہ جا کے تو یہ دیکھیے, کاپی تو نہ تمام ہوا نا, ریفرنسز کے ساتھ بتایا. صرف حج کاپی تو نہ آپ کہہ رہے ہیں حج کاپی ہوا تھا, یہ ساری چیزیں پہلے بھی بھائی تھی. حج پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ سے لیا گیا. بھائی ابراہیمی ہے نا وہ, حضرت ابراہیم سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سٹارٹنگ کی تھی. ابراہیم جو ہے وہ ابراہیم نے بت رکھے تھے صفا اور مروہ کے اوپر, چکر لگا رہا تھا. یہ کیا بات کی آپ نے؟ تھینک یو سو ویری مچ. جو میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر بات کر دیں گے, نہیں تو جا کے ریسرچ کر کے آئے نا میری جان. کیوں دماغ کھا رہے ہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بت کیا رکھے یعنی, میں سمجھا نہیں آپ کی بات. جی ہلو, صفا اور مروہ کے اوپر میں نے بھی دکھایا نا کہ بت تھے. جی آپ نے تاریخی کتاب بتایا جی. اوکے, ابراہیم صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتا تھا. نہیں, بات ختم ہو گئی نا میرے بھائی. بات کیا ختم ہوئی؟ صفا مروہ کی ہسٹری کیا ہے آپ نے حدیث میں حسن نہیں حسن دیکھی؟ حسن تم نے کہا ابراہیم صفا مروہ کے گرد چکر نہیں لگاتا تھا, تو صفا مروہ کے گرد چکر لگایا کس نے؟ پیگنز نے. تو بھائی جب ان پیگنز نے لگایا تو کی محمد نے پیگن سے چوری کیا نا, ابراہیم سے تو نہیں چوری کیا نا. ان کی اہلیہ نے لگایا تھا تو ان کی سنت بن گئی. اہلیہ, اس کی اہلیہ نبی تھی. بھائی ضروری نہیں کہ اہل نبی. گیٹ لاسٹ, جا کے اسٹڈی کر کے آؤ. عبد الرحمان کیمرہ آن ہے آپ کا. یہ اپنا سائنٹسٹ ہے, اسلامک سائنٹسٹ ہے, یہ نکالتے ہیں سیف ہے, سیف. کیا ہوا؟ اور یار یہ وہی ہے نا, عبید الرحمان ہے نا. عبید ہاں عبید. مجھے نہیں بات کرنی, ویسٹ آف ٹائم ہے, بہت بہت ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی, میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں.